دن کے بعد وہ اسے ملی نہیں تھی کیونکہ حفیظہ کی بڑی بہن نے اس واقعے کے بعد اس کا باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اب بھی وہ اسی بیکری میں بیٹھا تھا۔ اس لڑکے کو اس کے لوگ بھی سزا دے سکتے تھے، لیکن وہ آج خود وہاں کے مالک سے ملنے آیا تھا۔ اس کے داخل ہوتے ہی پوری بیکری کے الارمز بجا کر خالی کر دیا گیا تھا، کیونکہ آج بیکری کا مالک خود موجود تھا۔ وہ اسی کی آمد کا سنتے آئے تھے۔ اب پوری بیکری میں ان کا راج تھا۔ وارلڈ اپنے آدمی کے گھیرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے کہا۔ اتنے لوگوں کی فوج دیکھ کر کوئی بڑے انسان ہی معلوم ہوتے ہو، بیکری والے نے عام سے انداز میں کہا۔ اور اگر میں کہوں کہ یہ علاقہ میرا ہے تو اس میں بھی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ اس سے اگلا علاقہ میرے بھائی کا ہے، اس نے کروفر سے کہا۔ زبان کو بھی لگام لگاؤ، یہ نصیحت نہیں، صرف ٹپ ہے، میں مفت میں پہلی بار دیا کرتا ہوں۔ وارلڈ سیدھا ہو کر بیٹھا رہا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، کیا چاہتے ہو بتاؤ، نہیں تو میں اپنے بھائی کو بلاؤں گا۔ نام بتاؤ اپنے بھائی کا۔ وارلڈ نے اپنے آدمی کو گن نیچے کرنے کا اشارہ کیا، جو سب نے اس آدمی کے غصتال لہجے پر اٹھائی تھی۔ فیروز بھائی، ہاں ہاں، میرا پالتو کتا ہے وہ، ازمیر میرا شہر ہے اور نہ جانے ترکی کے کتنے چھوٹے شہر میرے پیسے پر چل رہے ہیں، اور بتا کیا سنا چاہتا ہے۔ وہ اب کھڑا ہو گیا تھا تو سب الرٹ ہو گئے۔ وارلڈ، اس شخص نے ہتھیلاتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کوئی بڑا آدمی ہے، لیکن جس کا نام وہ روز ہر گلی اور سڑک پر سنتا تھا اس کے سامنے موجود ہوگا، اسے اندازہ نہ تھا۔ چل اگر سن کر تجھے جیسے کیڑے مکوڑوں کو میرا نام یاد ہے تو چل مدعے پر آتے ہیں۔ یہ بیکری چاہیے مجھے، یہ میرے والد کی تھی، میں کیسے پہلے لیگلی میں یہ لینا چاہتا تھا قیمت ادا کر کے، اور باپ کی نہیں ہے یہ تیرے۔ یہ تو نے جس انسان کی جگہ ہماری ہے، میرے بندے نے اس جگہ کی قیمت ادا کر چکے ہیں۔ چل شاباش، آج رات صبح کا اجالا ازمیر پر پھیلنے سے پہلے یہ جگہ خالی ہونی چاہیے۔ سر مجھے بکواس نہیں، اور ہاں اپنے بیٹے کو بول وارلڈ کی بیسمنٹ میں سمگل ہوئی تمام نئی بندوقوں کو وہ اس پر ٹیسٹ کرے گا۔ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو وہ باہر نکلنے لگا تھا، لیکن سامنے اس کی سیکورٹی کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا تھا۔ وہ دھیرے سے داخل ہوا تو وہ دیکھا وہ دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ اینجل تم یہاں کیسے؟ وارلڈ کو دیکھتے ہی وہ بھاگتے اس تک آئی تھی۔ اندر موجود تمام لوگوں کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا، کیونکہ وارلڈ غصے میں خود کا بھی نہیں رہتا تھا۔ آؤ آج ہم مل کر کپ کیکس کھائیں گے، اور تمہیں تو میں نے اپنی مدد کرنے کا شکریہ بھی بولنا تھا۔ وہ اس کی طرف چمکتی آنکھوں سے دیکھتی بولی تھی۔ ابھی نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا اور چشمہ آنکھ پر لگاتا باہر نکلا تھا۔ وہ تب جب اپنی فولادی ہاتھ پر اس کی مخملی انگلیوں کی پکڑ محسوس کی۔ پلیز نہ، اور میں کھلاؤں گی، میرے پاس پیسے ہیں، ویسے تم بھی کم امیر نہیں ہو، اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے کہا۔ وارلڈ ان ہاتھوں کی گرفت سے خود کو آزاد نہ کر پایا تھا، لیکن دل اس چھوٹی لڑکی کے آگے جھکنے پر حامی نہیں بھر رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ لڑکی حد میں رہو اپنی۔ وہ خود کو بمشکل کچھ سخت کہنے سے روک گیا تھا، نہیں تو غصے میں وہ اکثر خود کو ایسی چوٹ لگا جاتا جس کا زخم بھرتے مہینوں لگ جاتے تھے۔ تم تو میرے اینجل نہیں ہو، وہ بولتی سے ایک قدم دور ہوئی۔ آنکھوں کی چمک پل بھر میں ماند پڑی تھی۔ سنو لڑکی، وارلڈ نے اسے بلایا، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتی اندر داخل ہو گئی تو وہ بھی اپنے بندوں کو اشارہ کرتا گاڑی کی طرف چل پڑا۔ وہ اندر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ بیکری کا کام پھر سے شروع ہو گیا تھا، لیکن مالک وہاں کا جا چکا تھا۔ آج رات اسے یہ جگہ خالی کرنی تھی۔ اس نے کپ کیکس آرڈر کیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ اسے 2 کے ساتھ 1 فری ملا تھا۔ آج فری کیوں؟ وہ حیران تھی۔ آج اس بیکری کا یہاں آخری دن ہے، اس لیے ویٹر نے اپنی زبان میں کہتا چلا گیا تو وہ اداس ہو گئی تھی۔ اپنے کپس کیک پیک کرواتی ہوئی اٹھی اور اسکوٹی چلاتی ہوئی نکل پڑی۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والی اور چھوٹی سی باتوں کو دل سے لگا کر خاموش رہنے والی یا رو دینے والی لڑکی تھی۔ وہ راستے میں تھی جب اس نے گاڑی کا ہارن سنا تو وہ سڑک سے سائڈ پر ہو گئی اور پیچھے والی گاڑی کو راستہ دیا، لیکن اس سلسلہ ہارن پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ گاڑی کو پہچان گئی تھی، رکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن رک گئی۔ وارلڈ نے اسے دیکھا اور گاڑی کو رکوایا تھا۔ یہ تبدیلیاں خوش آئندہ نہیں تھیں اس معصوم لڑکی کے لیے۔ اس کے گارڈز کے مطابق سنو آوی، وہ اس کے نام سے بلاتا سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑنے لگا تھا۔ اندر آؤ، اس نے حکم دیا تھا۔ میں کیوں اندر آؤں؟ تم باہر آؤ، حفیظہ نے نخرے سے کہا تو وارلڈ کی گاڑیوں میں موجود تمام باڈی گارڈ نے ایک دوسرے کو صدمے سے کنگ دیکھا تھا۔ چونکہ گاڑیوں کے مائکرو فون سارے وارلڈ کی گاڑی کے ساتھ کنیکٹ تھے، اس لیے سب سن سکتے تھے۔ جلدی اندر آؤ، وہ کہتا وہ کھڑکی سے دور ہوتا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ حفیظہ اندر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اینجل تھا، اس لیے منہ بسوڑتی اندر بیٹھ گئی۔ اٹھو نکلو باہر، اس نے ڈرائیور کو کہا تو وہ باہر نکل گیا۔ حفیظہ نے حیرت سے اس کا لب و لہجہ سنا تھا۔ اینجل، کیسے بدتمیزی سے بات کرتے ہو تم، جیسے کہیں کہ مہاراجہ ہو یا کسی سلطنت کے بادشاہ۔ اس نے آنکھیں بڑی کرتے کہا۔ وہ کیک نکالو میرا۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا بولا۔ نظریں اب بھی اس پر نہیں تھی۔ تمہارے لیے نہیں لیا بچو، تب تو تم نے بڑے نخرے دکھائے تھے، اور اب بھی نخرے دکھاتی ہے، دیکھتی نہیں ہے؟ وہ بال ادا سے جھٹکتی بولی تو اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا جو آسمانی رنگ کے آدھے بازوں والی ٹاپ کے ساتھ جینز پہنے ہوئے تھی، بال میسی جوڑے میں بندھے تھے۔
نہیں تمہیں نہیں لگتا تمہیں کھلے کپڑے پہننے چاہیے، نہ کہ چوس لباس جیسے تمہاری جسم کی ٹائنیاں واضح ہوں؟ وہ سگار سلگاتا سخت لہجے میں بولا تھا۔ فائزہ تو شرمندہ ہو گئی تھی، کچھ بول نہ پائی۔ اپنے بیگ سے اسکارف نکالا اور اپنے اوپر پھیلا لیا۔ وہ کس قدر بے باک تھا۔ چلو دو اب۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ڈبہ لینا چاہا تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ خاموشی سے اسے ڈبہ دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں سامنے ہی سمندر نظر آ رہا تھا۔ وارڈن نے ڈبے میں سے کپ کیک دیکھے جو ہلکے سے پگھل گئے تھے، شاید گرمی کی وجہ سے۔ اس نے اندر پلاسٹک کا چمچ دیکھا جس پر چاکلیٹ لگی تھی، یعنی وہ اس کا جھوٹا تھا۔ اس نے وہ چمچ اٹھایا اور وہاں لگی چاکلیٹ کو دیکھا، پھر اسے چمچ میں کیک بھرا ہونٹوں کے پاس لایا اور پھر پراسرار مسکرایا تھا چمچ منہ میں ڈال گیا۔ یہ والٹ دی گریٹ کی زندگی سے منسلک اسے جاننے والا کوئی دیکھتا تو حیرت سے 10 بار مر چکا ہوتا۔ اینجل تم نے میرا جھوٹا ہی کھا لیا۔ اچھا ایک لے لو اب اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے تو۔ والٹ خاموشی سے کھانے لگا اور پھر وہ ایک کی بجائے دوسرا اور پھر تیسرا بھی کھانا شروع ہو گیا۔ اینجل وہ چیخی۔ والٹ نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی تو وہ جھجکی۔ یہ میں نے اپنے لیے تھے اور آج آپ کی جان نے اتنی مشکل سے پیسے دیے تھے اور تم سب کھا گئے اور اب وہ دکان بھی نہیں کھلے گی۔ اس کی آنکھوں میں پل میں نم ہوئی تھی۔ پاگل ہے یہ لڑکی۔ اسپیکر پر آواز گونجی، شاید کسی گارڈ کے منہ سے نکلا تھا جو ان کو سن سکتے تھے۔ والٹ کے ماتھے پر سلوٹیں بکھری۔ اس نے مائکرو فون بند کیا اور اس کو دیکھا جو سر جھکائے ہوئے تھی۔ پیسے لے لو مجھ سے، والٹ نے کہا۔ نہیں کوئی بات نہیں، اس نے سر جھکائے ہی کہا۔ سر اونچا کرو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ توجہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تمہارا سر مجھے کبھی جھکا نہ ملے، مجھے دیکھ کر بات کیا کرو، وہ کہہ گیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اینجل تم تو اتنے امیر ہو، کیا میں تم سے کچھ مانگوں؟ اس نے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے پوچھا۔ والٹ کے دل میں دور کی ہلچل ہوئی تھی۔ بولو لیکن 2 سیکنڈ میں وقت نہیں ہے زیادہ میرے پاس۔ سارا دن وہ وہاں بور ہوتی رہی تھی، کہیں نہ گئی تھی اور نہ کوئی آیا تھا۔ اس نے علیان کو فون کیا تھا لیکن اس نے نہیں اٹھایا۔ وہ وہاں بیٹھی کسی نئے کیس پر کام کر رہی تھی۔ اس کو بہت سے کیس کی ڈیمانڈ آئی تھی کہ وہ لڑکے ابھی وہ ان سب کو دیکھ رہی تھی جس پر سارا دن لگ گیا تھا۔ اپنے فون پر بیل آتے دیکھ اس نے جھٹکے سے اٹھایا۔ علیان کی کالنگ کے گمان پر، لیکن فون زریز کا تھا۔ جی سامان بھیجا ہے، دروازہ کھول دینا، گارڈ آ رہا ہے، آدھا میرے پاس ہے۔ اوکے۔ اور پھر وہ گیٹ کھولنے گئی۔ گارڈ نے کئی شاپر لا کر رکھ دیے تھے جسے وہ باری باری اٹھاتی اندر چلی گئی۔ آخری شاپر اٹھا رہی تھی جب وہ سامنے سے آیا۔ اسے جھکے دیکھ اس نے گارڈ کو دیکھا جو واپس آ رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھری تھیں، وہ اندر جا چکی تھی۔ اس نے سامان اندر رکھا۔ ماں تیز آواز میں آواز دینے لگا۔ وہ جو کچن میں سامان نکال رہی تھی فوراً باہر آئی۔ زہیر اسے شعلہ باز نظروں سے دیکھا جو ابھی بھی سلیپنگ ڈریس میں تھی، بیبی پنک کلر کی کھلی سی شرٹ جس کا گلا ہلکا سا گہرا جھکنے پر بے شک زیادہ گہرا لگتا تھا۔ وہ تن تن کرتا اس کے قریب آیا، اس کی شرٹ کو پکڑ کر کھینچا۔ کیا بدتمیزی ہے، وہ چیخی۔ بدتمیزی میں کر رہا ہوں، تمہیں خیال ہے کچھ اپنی؟ نہیں تو میری عزت کا خیال کرو۔ تم گھر میں جو چاہے پہنو لیکن باہر نکلتے وقت تھوڑا دھیان رکھو۔ باہر کہاں نکلی ہوں میں؟ وہ حیران تھی، اسے غصہ کیوں آ رہا ہے۔ رکو۔ اس نے اپنی پاکٹ سے پین نکالا اور زمین پر پھینکا۔ پکڑو۔ ماں نے اسے حیرانگی سے دیکھا اور جھک کر پین اٹھانے لگی۔ زریز نیچے بیٹھا۔ خلیہ درست رکھنا آئندہ سے، وہ بولا تو وہ ٹھٹک گئی تھی اور پھر شرمندہ ہوتی کھڑی ہوگی۔ آپ ٹپیکل مرد ہیں، یہ پاکستان نہیں ترکی ہے، یہاں یہ سب عام ہے۔ اس نے احتجاج کیا۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ٹپیکل مرد ہونے میں، اور پاکستان ہو، ترکی ہو یا لندن، ہمیں اپنے دائرے پتہ ہونے چاہیے۔ میں ایک ہی بات دوبارہ دہرانے کا عادی نہیں ہوں، خیال رکھنا۔ اف، علیان نے اسے کبھی نہیں روکا تھا کچھ بھی کرنے سے، کچھ بھی پہننے سے، لیکن یہاں ایک ہی دن میں وہ اس پر 1000 پابندیاں لگا چکا تھا۔ آجاؤ کھانا بنائیں۔ وہ چینج کر کے آیا تھا، اسے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن رشتے میں برابری کا کال تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا اندر اس کی فائل بکھری، یعنی وہ بھی کام کر رہی تھی۔ مجھے نہیں بنانا، باہر سے لے آئیں، وہ کہتی اندر جانے لگی۔ واپس آؤ فوراً، باہر کا کھانا بہت کھا لیا میں نے، اب گھر کا ہی کھانا ہے، اور مدد کر رہا ہوں نا، تمہاری جلدی ہے۔ اس نے کہا تو وہ پیر پر رکھتی اندر داخل ہوئی۔ چکن پر مسالہ اس نے لگائے اور پھر زریز کو دیکھا جس نے کبھی فرائی نہیں کیا تھا لیکن اب کرنا تھا۔ اس نے جھٹکے سے ایک پیس اندر رکھا اور گھی اچھل کر اس کے ہاتھ کی پشت پر گرا تھا۔ وہ جو اسے دیکھ رہا تھا، اس نے ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھایا تھا۔ شاید اسے فرق ہی نہیں پڑا تھا اس کی تکلیف سے۔ اس نے بھاری دل سے ہاتھ نل کے نیچے رکھا اور باقی کے آرام سے ڈالے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے نہیں تھامے تھے۔ شاید کوئی اور عورت اس کی جگہ ہوتی تو اپنے شوہر کے لیے آگے ضرور بڑھتی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس رشتے کو نبھا پائے گا؟ پہلی بار اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرا تھا۔ وہ جو دھنیا کاٹ رہی تھی، ہلکا سا کٹ لگا تو منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ وہ فوراً اس کے پاس گیا اور اس کی انگلی دیکھی تھی۔ یہ میں کر لوں گا، تم اس پر بینڈیج لگا لو جا کے، اس نے مصروف انداز میں کہا تو وہ شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوب گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کے چلنے پر بھی آگے نہیں بڑھی تھی اور وہ اس کے ہلکے سے کٹ پر دوڑ آیا تھا اس کی طرف۔ وہ نادم سی چلی گئی اور پھر باہر نہ آئی۔ عجیب سے احساسات ہو رہے تھے اس کے۔ آجاؤ، کھانا لگا دیا ہے میں نے، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھا لیں۔ اس نے فائل سے سر اٹھائے بنا کہا تو وہ خاموشی سے چلا گیا۔ پھر 10 منٹ بعد واپس آیا ٹرے لے کر۔ اس کے سامنے کرسی
रख कर ट्रे गोद में रखी और पहला लकमा बनाते इसके आगे किया। भूख नहीं खाने को ना नहीं करते। इसने संजीदगी से कहा तो उसने मुंह खोल लिया। मैं खा लेती हूँ। मैं तो तुम काम करो, मैं खिलाता हूँ। जल्दी करो, ख़त्म सब मूवी देखेंगे आज। इसने कहा तो वो खामोशी से काम करती इसके हाथ से खाना खाने लगी। वो बर्तन रख कर आया और चेंज करके मूवी लगाने लगा। वो अब तक फाइल में सिर दिए बैठी थी। बंद करो इसे, बाकी कल कर लेना, अभी रहता है। सूरज चला गया था और अब वो अंदर बैठा इसी का इंतज़ार कर रहा था जब ये सब हुआ था। एंजल, मेरे पैसे गुम हो गए हैं। तुम बीच सड़क के इस बकवास सी वजह से रुकी हो। वो इतनी ज़ोर से चीखा कि वो कानों पर हाथ रखी चीख मारने लगी। गाड़ी में बैठो, इसको डरते देख इसने गहरा सांस भरा और इसे देखा जो तेज़ी से सर नफ़ी में हिला रही थी। एल्बर, गाड़ी में बैठो। वो दूसरी बार इससे किसी नाम से मुखातिब हुआ था और वो लक़ब था कशिश। वो कशिश थी बेनाम सी जो वॉलट को अपनी तरफ खींचती थी। अभी तो सहम गई थी। फिर फ़ौरन से इसने अपनी स्कूटी संभाली। इससे पहले कि वो चलाती वार्नर ने इसका हाथ थामा और गाड़ी की तरफ खींच कर ले गया। मुझे घर जाना है छोरो, वो चला, लेकिन इस पर रत्ती बराबर फ़र्क ना पड़ा। इसे गाड़ी में धक्का दिया। वो अपनी वहशत और अंदर के वाहन को कितनी मुश्किल से इसके सामने रोक पाया था वो इसका दिल जानता था। गार्ड अब तमाम गाड़ियों ने निकलकर गाड़ियों से बाहर निकलकर फासले पर खड़े हो गए थे। किस दिन जिसके मुंह से अवेजा के लिए पागल का लक़ब निकला था, वो इस सड़क से 4 किलोमीटर तक दूर पैदल गया था। इमारत तक अवेजा अपने हाथ में चारा छुपाए रोने लगी। वॉलर ने सिगरेट सलगाया, खामोशी से इस पर नजरें टकाए पीने लगा। 10 मिनट, 15 मिनट और फिर आधा घंटा और फिर इसके बर्दाश्त ने जवाब दे दिया। इसने अवेजा के हाथ थामे और इसके चेहरे से हटाए। इसके दिल की दुनिया तहोबाला हुई थी। इसे दूसरी बार हाथ लगाया था इसने, वो इसके सामने बच्ची लगती थी। क्या मसला है? मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मुझे घर जाना है। अवेजा ने बिना इसकी तरफ देखे कहा। एल्बर, तुम्हें सिर्फ वॉलट को ही पसंद करना है। अब ये बताओ यहाँ बैठी क्या कर रही थी? तब सिगरेट फेंको, मेरे हलक में जा रहा है। अवेजा ने नागवारी से इसके हाथ में सिगार को देख देखा। ये मुमकिन नहीं है, वॉलट ने कहा और पीछे डिग्गी से कप केक्स का एक थैला निकालते इसने सामने रखा। अवेजा ने हाथ मारते इसे अगली सीट पर फेंक दिया। तुम इसे फेंको नहीं तो मैं यहाँ से तबाह कर दूंगी। और वॉलर के मुकाबले में आती चीखी, हद में रहो लड़की। इसकी आंखें अब सुर्ख हो रही थी, दिमाग की रगें भी उभरी थी। एंजल, वो धीमा सा बोली थी, इसे फेंक दो प्लीज़, मेरा दम घुट रहा है। वो धीमे से बोली और ये इसकी अंदाज का असर था कि वॉलर ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और अपने हाथ में मौजूद सिगरेट को बुझाकर नीचे फेंक दिया। वैसा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुरा ना सका। ये पहली हार थी इसकी। इसने अपनी पसंदीदा चीज़ों में से एक पर इससे छोटी सी लड़की को फोके दी थी। रो क्यों रही थी? इसकी सुई अभी भी वहीं अटकी थी। मेरे पैसे गुम हो गए हैं। वो भी अपनी बात उड़ाती इसकी आंखों से चश्मा हटाती बोली। तो इसके लिए रास्ते में बैठ कर रोना बेवकूफ़ी थी? तुम्हें नहीं लगता वो इस पर तंज कर रहा था? लेकिन वो उल्टा सीधा करके इसका चश्मा देख रही थी। ये मुझे पसंद आया, क्या मैं रख लूँ? नहीं। क्यों? वो उदास हो जाती थी पल में। वॉलेट जान गया था ये मेरी इस्तेमाल शुदा है, तो मैं नहीं दिलवा दूंगा। क्या सच में? इसकी आंखें चमकी थी। लेकिन मुझे यही तुम्हारा चाहिए। वो इसे लेकिन मुझे यही तुम्हारा चाहिए हुआ तो अगर मुझे तुम्हारा यही चाहिए हुआ तो वो इसे आजमा रही थी। ये भी तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें पूरा नहीं आएगा। छोटा दिलवा दूंगा। वो बिना इसे देखे सब कह रहा था। एंजल, तुम मुझ पर चीख रहे थे, तुम्हारी गलती थी। तुमने मुझे चोट भी पहुंचाई थी क्या? इसमें भी मेरी गलती थी। इसने अपनी कोहनी आगे की जिस वक्त राशि आई थी जब इसने गाड़ी में धक्का दिया था। वॉलर की नज़र ने सामने स्क्रीन से इसकी कोहनी तक का सफ़र पल में भी इससे भी पहले किया था। फिर अपने भारी हाथों में इसकी कोहनी थामे अपना रुमाल वहाँ रखा। हल्की खराश थी, लेकिन आई तो इसकी वजह से थी। सॉरी बोलो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ क्या? वो माजरत कहाँ कर सकता था किसी से, इसीलिए टाल गया था। वॉलर ने पीछे से उठाते 3 बैग्स इसके आगे रखे और इसकी आंखें देखी जिनकी चमक पल में बढ़ी थी। ये तो तय था कि वो ऐसा की आंखों के तासुर इससे ज़्यादा जानने लगा था। क्या ये सब मेरे हैं? पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। उदासी पैसे नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारी खुशबू चाहिए। वो पुरसरार सा बोला तो वैसा ने ना समझे से सर उठाया। वो कैसे लोगे? वो तुम्हारा मसला नहीं है, खाओ। और वो खाने लगी। इसने ये भी ध्यान न दिया कि वो इस पर कब से नजरें रखे बैठा है। अपना दूसरा रुमाल निकाला, उसने गाल पर फेरा जहाँ चॉकलेट लगी थी। वो मुस्कुराई और फिर से खाने लगी। फिर इसने झटके से सर उठाया, अपने ही चम्मच में कप केक का टुकड़ा रखते इसके आगे किया। तुम खाओ,
तुम मेरा जूठा नहीं खाना चाहते ना। वो मुंह पछोड़ती बोली तो वॉलर ने इसके हाथ से चम्मच लिया और खा कर इसे वापस पकड़ा दिया, जैसे इसके छोटे दिमाग पर अपना ज़रा सा भी तासर बुरा नहीं पड़ने देना चाहता था। वो खाती गई और वो न जाने कब तक इसे तकता रहा और इसके गाल और लब अपने रुमाल से साफ करता रहा। शुक्रिया एंजल, वो खाकर मुस्कुराई। पानी चाहिए इसने कहा तो वॉलर ने जो बैग ने फेंका था इसमें पानी की बोतल इसे दी। वो शर्मिंदा होते सर झुका गई। सर ऊंचा करो, वो बोला तो इसने सीधा इसे देखा था। एंड्रू, तुमने आज मुझे डांटा था। बहुत ऊंची आवाज़ में वो वापस अपनी बात पर आ गई थी। क्या चाहती हो अब? आप सॉरी बोलो। वो बोली तो वॉलर ने नज़र इस पर से हटाई और सामने खिड़की पर मरकूज की थी। एक दिन देखना मैं भी अपनी इतना ही एटीट्यूड दिखाऊंगी, वो कहती गाड़ी से उतरने लगी। मुझसे इजाज़त ली है जाने की? और रेशमा आंखों पर लगाता बोला। एंजल, बोलो। तो मुझे पैसे उधार दे सकते हो प्लीज़? मुझे भूखी मत समझना, ओके? मेरे पैसे गुम हो गए हैं, मेरी स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, इसलिए मुझे रोना आ गया था। इसने गाड़ी शीशा नीचे किया और उंगली से गार्ड को करीब आने का कहा। फ़ौरन करीब आए थे। इसकी टंकी फुल करवा दो, 10 मिनट में तो है तुम्हारे पास। वो फ़ौरन से इसे कह गया था। इसने देखा वो बाकी के कप केक को संभाल रही थी। क्या ये सब तुम ले जाओगी? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इतना मीठा नहीं खाते। वैसे खा भी सकते हो, तुम अब बड़े हो गए हो, लेकिन बाँटनी चाहिए चीज़ें, अच्छी बात होती है। लेकिन तुम किससे बाँटोगे? कोई भी तो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मेरी इन पर नज़र है। हम बिल्कुल नहीं है, ये तुम ले जाओ। मैं भूखी थोड़ी हूँ, मैं तो वैसे ही खा सकती हूँ। 3-4 खाए हैं बस, और भी खा सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं कौन सा भूखी लड़की हूँ और जो तुमसे मांगूंगी। और हाँ, ज़िंदगी में पहली बार वॉलर का कहका लगाकर हंसा था और वजह छोटी लड़की थी। अवेजा ने इसे मुस्कुराते हुए देखा और पलके झपके इसे देखने लगी। इसने इसे प्यारी मुस्कुराहट किसी की नहीं देखी थी। वॉलर थमा तो देखा, बस ही देख रही थी। वो यही चाहता था, इसे खुद की ज़ात में मशगूल देखना। वॉलर ने इसका हाथ थामा और इससे पहले कि वो कुछ समझती इसके हाथ को अपने लबों से लगाया और एक दम से छोड़ दिया। इस पर किस हक से हक जता रहा था। इस रात भी से छोड़ने के बाद वो काफ़ी परेशान रहा था। फिर से ये गलती नहीं कर सकता था कि इसके असूल नहीं थे। अवीज़ा ने अपने हाथ को देखा और फिर इसे अपना हाथ यूँ झटके जाने पर शदीद नागवार गुजरा था, जिसके नतीजे में खामोश हो गई और इसके बाद कुछ भी नहीं बोली थी। गार्ड के आने पर इसने अवीज़ा को बैठते देखा और फिर इसके आगे वाली टोकरी में कप केक रख दिए। मैं तुम्हें भूखी बिल्कुल नहीं समझता कि कान के पास के बाद झुकते वो बोला तो वो बेदिली से मुस्कुराई और फिर चली गई। वॉलर के इशारे पर 2 गाड़ियाँ इसके पीछे इसके घर तक गई थी और तब तक वहाँ से ना मुड़ी जब तक वो अंदर न चली गई। हालियान, तुम कब आ रहे हो? मैं नहीं आ सकता, कुछ काम है। कौन सा काम है? ऐसा ज़रूरी? वो चाहिए थी। वो रोज़ाना इसके पास एक ही बहाना होता था। माँ, तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रही हो? तुम मेरे दोस्त हो अच्छे और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम और दोस्त बना लो। माँ, क्यों कि मैं मज़ीद तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा लियान? मतलब ये कि मैंने तुम्हारी आंखों में कभी खुद के लिए मोहब्बत नहीं देखी। मेरे 1000 बार हाथ बढ़ाने पर भी तुमने मेरा हाथ नहीं थामा। और लेकिन तुम अच्छे दोस्त, दोस्ती से आगे बढ़ो माँ। मैं अपनी मोहब्बत का इज़हार कर चुका हूँ तुमसे। अब तुम जब भी इज़हार करोगी मैं तब ही वापस आऊँगा। उसने कहते ही फ़ोन काट दिया। क्या इसे लियान से मोहब्बत थी? इसके दिल ने चीख-चीख कर इससे सवाल किया था और जवाब में इसके अंदर से सन्नाटे उतरे थे। कोई जवाब नहीं। वो तो लड़ी थी इसके नाम पर, तो अब क्यों इसके पास जवाब ना था? इसका सारा ध्यान जुरैज़ की तरफ चला गया और फिर लियान तो कहीं पसे पुश्त चला गया था। इसने आज इसे क्यों नहीं रोका? ये सवाल बार-बार इसके ज़हन में उभर रहा था। मैम, आपसे मिलने कोई आया है? मुझसे मिलने? जी, कौन है? कोई वसीम सिद्दीकी है, कह रहे हैं केस के सिलसिले में मिलना है। हाँ, समा बताने लगी। अच्छा बैठाएं इनको, मैं आती हूँ। वो बाहर गई तो कोई 40-45 साला मर्द था जो सूट बूट में बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस माहा कामिल? इसने पूछा। जी। आपको मेरे घर का पता किसने दिया? बस जिनके आप केस हल कर चुकी हैं इनसे मिला था। बहुत मुश्किल से हासिल किया है। मैं जानता हूँ ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, लेकिन यकीन जाने मेरी ज़रूरत मुझे यहाँ खींच लाई थी। ये फ़ाइल है मेरे भाई के केस की, इसे स्टडी कर लें और फिर फैसला कीजिएगा कि आपने केस लेना है या नहीं। इतनी जल्दबाजी किस बात की है? और पेशा वराना अंदाज में बोली, क्योंकि जो वकील पहले इस केस को हल कर रहा था मुल्क से बाहर चला गया और वो इतनी काबिलियत ना रखता था, जबकि आपने पहले ही 2-3 केस में कामयाबी पाई है। दरवाज़ा खुला तो वो दोनों मुतवज्जा हुए और आने वाली हस्ती को देखने लगे। वसीम सिद्दीकी अपने सामने दाखिल होते शख्स को देखता हैरान हुआ था। इस घर में सुरेश दुरावर इसके लबों से निकला था। हैरान तो वो भी हुआ था इन्हें साथ अपने घर देख कर। और ये? वसीम सिद्दीकी ने हैरत से पूछा। ये मेरे माँ ने मुँह खोला जवाब देने के लिए। मेरी कज़न है ये। माह कामिल, मिल तो लिया होगा तुमने, कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आई हैं। खैर माह कामिल, ये मेरा घर और मेरे घर में मुझे काम से मुतल्लिक लोगों को
آنا بہت ناگوار گزرتا ہے، آئندہ خیال رکھیے گا، اپنے کیسز کو اس سے چار دیواری سے باہر رکھیے گا۔ وہ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا تو وسیم صدیقی بھی شرمندہ ہوتا باہر نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہے گی، کزن کچھ دنوں کے لیے آئی ہے، اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ وہ کیوں ایسا کر رہا تھا؟ اب اسے شدت سے اس کا رویہ محسوس ہونے لگا تھا۔ ماں نے اسے بات کرنے کا ارادہ کیا، اس کے کمرے میں گئی تھی، نہ جانے کیوں وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں آ جاؤں، وہاں سے بات کر سکو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ بنا شرط کے تھا الماری میں منہ دیے بولا تھا۔ وہ اس کیس کے متعلق جو چاہے کرو، مجھے نہیں لگتا تمہیں کسی کی رائے کی ضرورت ہے۔ ہاں لیکن اگلی بار میرے گھر سے باہر۔ وہ وہیں کھڑے بولا۔ وسیم صدیقی کا اپنے گھر آنے سے بے حد ناگوار گزرا تھا، لیکن ماں کو بھی نہیں بلانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں تو وہ سختی سے اس سے پوچھتا۔ آپ نے کہا تھا سب کے حساب سے پوچھ کر حل کرنے ہیں، تھا ماضی ہوتا ہے اور ماضی ماضی ہی رہ گیا۔ اب حال ہے وہ کرو جو مستقبل کے تمہارے نزدیک اچھا ہو۔ وہ الماری سے شرٹ نکالتا اس کی طرف مڑا تھا۔ وہ لاجواب ہوئی، وہ سچ میں اس سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔ جا سکتی ہو، اس کی آواز گونجی تو دروازہ بند کرتی لوٹ آئی۔ کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑی، اس نے صبح سے کھانا نہیں کھایا تھا، اسے یاد آیا جب وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، اس کا ہر نخرہ اٹھاتا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ سار تم، وہ جانے انجانے میں اسے اس کے نام سے پکار گئی تھی جسے بچپن میں بلایا کرتی تھی۔ وہ آشدہ سے بلا وجہ کے رونا چاہتی تھی، لیکن کوئی کاندھا موجود نہیں تھا، اس نے سب اپنے ہاتھوں سے برباد کیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد باہر نکلی کیونکہ جانتی تھی اس کا ڈنر کا وقت ہے۔ وہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، وہ بھی آ کر بیٹھ گئی۔ خانسما کب کی جا چکی تھی، اس نے کھانا خود گرم کیا تھا۔ ایک اور شرمندگی اور نہ جانے کتنا کچھ ابھی اسے محسوس کرنا تھا۔ وہ کھانا کھا کر اٹھا اور امید تھی کہ شاید وہ کوئی بات کرے۔ چائے پئیں گے؟ نہیں، ایک لفظ ہی جواب دیتا وہ کمرے میں بند ہو گیا۔ نہیں سریش دلاور، آپ مجھے ایسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ تھک گئی تھی اس کا یہ رویہ برداشت کرتے ہوئے۔ اس نے سب کچھ سوچتے کمرے کی طرف اپنے قدم بڑھایا۔ پوری رات وسیم صدیقی کی فائل کی رو گردانی کرتی گزاری۔ وہ سونا چاہتی تھی لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب تھک گئی تو آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ میں تھک گئی ہوں۔ آج اس نے ایلان کو فون نہیں کیا تھا، آج اسے اپنے چاہیے تھے، اس کی دادی، اس کا زار، اس کی آویزہ۔ بس صبح ہونے کا انتظار کرتے ہوئے وہیں بیٹھی رہی جب اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوئی تھیں۔ خانسما کی آواز سنتے وہ فوراً باہر نکلی اور کچن میں جا کر سب سے پہلے پانی پینے لگی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی سرخ سوجی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ جو اندر داخل ہو رہا تھا تھما تھا۔ جی، خانسما نے آگے ہوتے اس کے ماتھے کو ہاتھ لگایا۔ ان کو تو بہت تیز بخار ہے۔ اس نے سریش کو دیکھا تو دوائی رکھی ہے انہیں ناشتے کے بعد وہ دے دینا۔ وہ لاپرواہی سے کہتا باہر نکل گیا۔ ماں کا دل چیخ چیخ کر روئے۔ اس شخص کو بتایا کہ وہ اس کی نظر ثانی کی ترسی ہے۔ اگلی رات 10 ہوتے ہی اس نے میٹنگ کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت اس سے سب سے زیادہ چلنے والے اڈے کون سے ہیں؟ اس نے حکمرانی کے بارے میں اس میٹنگ میں موجود لوگوں سے پوچھا۔ 3 کلب، 2 فیکٹریاں اور 1 ہسپتال۔ ہسپتال کو چھوڑ کر باقی سب کو انہیں میں موجود شراب سے جلا کر رکھ دو۔ صبح کی روشنی جب اس کے محل پر پڑی تو اسے خبر یہی ملنی چاہیے کہ اس کے اڈے آگ میں جھلس کر رہ گئے ہیں۔ اوکے، سب نے بیک وقت کہا اور میٹنگ برخاست ہو گئی۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آنے والے دنوں میں شاید اسے جرمنی جانا پڑتا، اس لیے یہاں کا کام وہ ختم کر کے جانا چاہتا تھا۔ اس لیے لیپ ٹاپ لے کر ازمیر کے ہر ٹاپک کی انفارمیشن نکالنے لگا اور سب ٹھیک ہونے پر اس نے گہرا سانس بھری تھی۔ کسی کا خیال چھپاک سے ذہن کے پردوں پر لہرایا۔ وہ بے چین ہوا تھا، گھڑی پر وقت دیکھتا جو 2:30 بجا رہی تھی۔ اس نے پیدل چلتے اس کے گھر کے صفوں کو تحریک کارڈ نے اسے دیکھتے گیٹ کھولا اور بیرونی دروازے کی چابی دی تھی جس کو تھام کر وہ اندر بڑھ گیا۔ اس کے کمرے میں پہنچا، وہ بیڈ کے کنارے پر تھی۔ اس نے آگے بڑھتے اسے ٹھیک کیا اور کرسی لے کر اس کے نزدیک بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ منہ کھولے سو رہی تھی، بال برے طریقے سے ایک دوسرے میں الجھے تھے جیسے نہ جانے کب سے سلجھائے ہی نہ ہوں۔ وہ بستر پر آدھی کمفرٹ میں اور آدھی کمفرٹ سے باہر تھی۔ اس کے چہرے سے اس نے بال ہٹائے بنا اس کے چہرے پر ہاتھ لگا۔ اس کا دل دھمک رہا تھا اس خوبصورتی اور کشش کو چھونے کا، لیکن وعدے کے مطابق اس پر جھکا۔ اس کی گردن کے قریب جاتے ہی اس کی خوشبو کو اپنے اندر کھینچنے لگا۔ تم مجھے بے قابو کر رہی ہو ایلور، جو میں ہونا نہیں چاہتا۔ تم وہ نشہ بن رہی ہو جو میرے سر پر چڑھ کر بولتا ہے۔ تمہیں دیکھے بغیر مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ یہ سب باتیں اس کے دل دماغ میں چل رہی تھی۔ کیا یہ سب تم لے جاؤ گے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنا میٹھا نہیں کھاتے، ویسے کھا بھی سکتے ہو، تم اب بڑے ہو گئے ہو، لیکن بانٹنی چاہیے، چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ لیکن تم کس سے بانٹو گے؟ کوئی بھی تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میری ان پر نظر ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ یہ لو، تم لے جاؤ، میں بھوکی تھوڑی ہوں، میں تو ویسے ہی کھا سکتی ہوں، 3-4 ہی کھائے ہیں بس، اور بھی کھا سکتی ہوں۔ لیکن نہیں، میں کون سا بھوکی لڑکی ہوں جو تم سے مانگوں گی؟ اس کی باتیں یاد کرتا وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ تم والر کی زندگی بن رہی ہو، آہستہ آہستہ میں
بے بس ہونا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں؟ تمہیں دیکھتے میری وحشت کہیں جاس ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتا ہے، اسے ساتھ والے کمرے سے ہلکی سی آواز سنائی دی، اور وہ ڈرتا نہ تھا کیونکہ اس وجود پہ اس کا حق تھا اب اس کے مطابق، لیکن یہ صحیح وقت نہیں تھا، اس لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، دروازے کے پاس گیا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے واپس مڑا اور اس کے نزدیک آتا، اپنے ہونٹ شدت سے اس کے گال پر رکھے اور 2 سیکنڈ بعد پیچھے ہٹا۔ واحد خواہش بن گئی ہو تم میری کشش۔ اگلی صبح کی خبروں کو دیکھتے اس نے مسکرائی نظروں سے آسمان کو دیکھا۔ رات کو محبوب سے ہوئی ملاقات کا سرو اور صبح خود سے دھوکہ کیے جانے والے کا حشر اسے سرور بخش رہا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق قوانی کا فون آ چکا تھا۔ اس نے پہلی بیل پر تو کیا دوپہر تک اس کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ شام کے 5 بجے اس نے جوس کی گلاس کلبوں سے لگاتے اس کی کال پک کی تھی۔ والٹ، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، مجھے پتا ہے یہ تو نے کیا ہے، وہ بلبلا اٹھا تھا۔ اس کے سب سے زیادہ منافع دینے والے اڈے میں اس وقت راکھ کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہ تھا۔ تم اتنے پختہ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو یہ سب میں نے کروایا ہے؟ اس نے کار کو اشارہ اس اپنا باتھ گاؤن لانے کا کہا، کیونکہ یہ اس کا سوئمنگ کا وقت ہے، کیونکہ ترکی میں تمہارے علاوہ کوئی شخص حاکمانی پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتا، وہ چیخ رہا تھا۔ جب جانتے تھے تم ملاوٹ کیونکہ اور ایک وارننگ تمہیں دی گئی تھی، تم اس پر بھی برا نہیں اترے۔ خود سے ہوئے دھوکے پر میں مخالف کو قبر میں اتارنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو ہوا یہ تو بس ایک چھوٹا سا نذرانہ تھا، تاکہ تم جان جاؤ کہ والٹ کے ساتھ ناانصافی کرنے والے کو والٹ معاف نہیں کرتا۔ تم مجھ سے بدلہ لے چکے ہو والٹ، میری اگلی ڈیلز کو بحال کرو۔ وہ بے بسی سے جگہ آرام سے خاکوانی، تمہاری کوئی بھی ڈیل میں نے نہیں رکھوائی، لوگوں نے تو خود توڑی ہے، کیونکہ جو والٹ سے ناانصافی کرتا ہے باقی سب سے کیوں نہیں؟ اور فون کہاں سے اٹھاتا اس کی کال کاٹ دی۔ ایک دن والٹ، ہر کتے کا دن آتا ہے، ایک دن تمہاری سب سے قیمتی چیز پر ہاتھ ڈالوں گا اور تمہیں بلبلاتا چھوڑوں گا۔ یہ سارے اڈے میں والٹ تمہاری جیب سے دوبارہ بنواؤں گا، یہ وعدہ رہا۔ خاکوانی نے کہتے فون سامنے دیوار پر دے مارا، اور پھر اس نے پراڈا برانڈ کھولا اور وہاں سے اس کے لیے چشمہ پسند کرنے لگا۔ یہ پہلا تحفہ والٹ کو کسی کو دینے والا تھا۔ اس نے پسند کی اور رومان سے اسٹور سے لانے کو کہہ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا، یہ جانے بنا کہ جلد وہ برا وقت دیکھنے والا ہے۔ کام کے مکمل ہوتے ہی وہ سو گیا تھا۔ بے حد تھکان تھی اسے۔ چھوڑو تم، ہاتھ مت لگاؤ امی، وہ 12 سالہ لڑکا بلبلاتا اپنی ماں کو پکار رہا تھا، لیکن اس سنسان آبادی میں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ بڑا چیخنا پیر سے لایا ہے۔ اس بار اسے اپنے کانوں میں دوسرے آدمی کی آواز آئی جو اس لڑکے سے کہہ رہا تھا جو اسے لایا تھا، ادھر آ رے چھورے۔ وہ منہ سے پان کی پچکاری زمین پر پھینکتا بولا تھا، تجھے ہجڑا بنا دیں گے سالا، مانگے گا تو کیا قیمت لائے گا؟ وہی شخص پھر سے بولا، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ بچہ گھٹنوں سے منہ اٹھا کر بولا تھا، چھورے اب فرار ہونا ناممکن ہے، تو ہجڑا بنے گا اور مانگے گا لوگوں سے، ہمارے دھندے کو آگے بڑھائے گا۔ وہ بچہ سہم گیا تھا۔ ہاں، ہجڑے دیکھے تھے اس نے، وہ تو اچھے ہوتے تھے اور انہیں تو رب نے ایسا بنایا ہوتا تھا، پیار کرتے تھے بچوں سے تو کیا انہیں بھی ایسے ہی مجبور کیا جاتا تھا؟ یہ بات اس 12 سال بچے کے دماغ میں آئی تھی، جو حساس ہونے کے ساتھ ساتھ تیز دماغ بھی تھا۔ لیکن ابھی تو نہیں بنا سکتے، ابھی اسے ایسے ہی مانگنے پر لگا۔ وہ لڑکا جو اسے یہاں لایا تھا بولا، ہاں ابھی تو مزے لے سکتے ہیں۔ وہ آدمی خباثت سے اس 12 سالہ لڑکے کو دیکھتا بولا۔ وہ 12 سالہ لڑکا حسن کا شاہکار تھا، سفید رنگ کا، جس میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں اور اس کے رنگ کو گلابی مائل بناتی تھی۔ بڑے گال اور بھرا ہی جسم، وہ گولو مولو سا بچہ تھا، جو بھی اسے دیکھتا ایک بار تو ماشاءاللہ ضرور کہتا تھا۔ وہ بچہ ان کی نظر میں آ گیا تھا، اور جب انہیں پتا چلا کہ وہ کسی یتیم خانے میں رہتا ہے تو اسے خرید لائے تھے اور پاکستان سے ترکی اسمگل کیا گیا تھا۔ وہ پاکستان تھا جہاں یتیم خانے اور اولڈ ایج ہومز سب کے سب اپنے منافع کے لیے بیٹھے تھے، عوام سے ہمدردی اور ہزاروں لاکھوں کے فنڈز لے کر اپنے بچوں کو حرام کھلانے والے اور لوگوں کے سامنے یہ بتا کر برن مارنے والے کی خدمت خلق کر رہے ہیں۔ افسوس، اسے وہاں سے خرید لانے اور اب اسے اچھی ٹریننگ دے کر وہ ہجڑا بنانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ اس سے اچھی قیمت لوگوں سے اکٹھی کر لیں گے، بس اچھی ٹریننگ کی ضرورت تھی۔ وہ لڑکا اس بچے کو اس آدمی کے پاس لایا اور گود میں بٹھایا۔ اس آدمی نے منہ سے پان کی پچکاری پھینکتے آستین سے منہ صاف کیا اور اس کی ٹانگ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہمارے معاشرے میں بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ اچھا اور برا چھونا کیا ہوتا ہے، تو لڑکوں کو کیوں نہیں؟ ایک اور حکمران جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ وہ لڑکا اس یک چھونے سے سہما نہیں تھا۔ اس نے اندر غصے کی ایک آگ جل اٹھی تھی۔ وہ بچہ تھا کہ غصہ آنے پر وہ اپنے ساتھی
2 سے 4 سال کے بڑے لڑکوں کو دنگ رکھ دیتا تھا۔ اس کا غصہ اس کی خاصیت تھی اور اسی خاصیت کی وجہ سے اس یتیم خانے میں مشہور تھا۔ اس نے اس لڑکے کو دیکھا جو پاس ہی کھڑا تھا۔ اس کی قمیض کی جیب میں پسٹل تھا۔ اس کے چہرے پر اب آنسو نہیں تھے، صرف وہ غصہ تھا جو اس آدمی کے ہاتھوں کی حرکت پر بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اس آدمی کے کندھے پر سر رکھا اور دھیرے سے ساتھ والے کی جیب سے پسٹل نکالی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے وہ پیچھے سے اس آدمی کے دماغ میں گولی چلا چکا تھا۔ یہ پہلا قتل تھا۔ اس کے ہاتھوں نہ جانے کتنے باقی تھے۔ دوسرا آدمی گھبرایا۔ اپنے اے بچہ، گن نیچے کر۔ وہ بچہ ایک بار پھر مسکرایا اور گن کا نشانہ اس کی طرف کرتے پہلے ہی نشانے میں اس کو مار دیا۔ گن ان کی طرف پھینکتے اس نے آدمی کے ہاتھوں پر پاؤں رکھا اور اس کے منہ پر چھکتے تھوکا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس بچے نے اس رات ترکی کی گلیوں میں گھومتے گزارا تھا بنا یہ جانے کہ وہ کس ملک میں آ گیا ہے۔ وہ دوا لیتے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ خان صاحب زریز کے کمرے کی صفائی کے لیے گئے تھے تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ کیا اس نے دوا لی تھی؟ نہیں۔ ناشتہ کروایا تھا آپ نے؟ جی۔ وہ ابھی دے یہ اور پاس کھڑے رہ کر کھلائیے گا، نہیں تو وہ پھینک دے گی۔ اس کے لہجے میں اس کے ہر لفظ سے بے قراری ٹپک رہی تھی۔ وہ سر ہلاتی باہر گئی اور پھر اسے دوا کھلاتی اسے بتاتی مطمئن کر گئی تھی۔ اسے آج رات ایک پارٹی بھی اٹینڈ کرنی تھی اور اس کے لیے یہ درجہ پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی توجہ چاہ رہی ہے لیکن اتنی جلدی اسے میسر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا سارے ہتھیار رکھتی تھی اسے اپنے سامنے زیر کرنے کے۔ اس نے فائق سیکرٹری کو فون کرتے آج کی پارٹی کی ساری معلومات لی تھی۔ اس کا اتنا خرچہ تھا اس وقت وہ جانتا تھا۔ اکثر والٹ اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا کہ ازمیر میں والٹ سے زیادہ بیرسٹر زریز دراور کی مقبولیت ہے۔ وہ تیار ہونے لگا اور جاتے وقت اسے دیکھ کر گیا تھا جس کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ وہ بخار میں پھنک رہی تھی لیکن پارٹی میں ضرور جانا چاہتی تھی۔ آج تو تمہاری توجہ خود کی طرف کروا کر ہی دم لوں گی، میں دیکھتی ہوں تم کیسے نہیں میری طرف متوجہ تھے۔ وہ سوچتی الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے بھی اس پارٹی میں مدعو کیا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زریز ضرور آئے گا اور پھر اس نے دماغ لگاتے اس لباس کا انتخاب کیا جسے دیکھتے ہی یقیناً وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ پھر چاہے غصہ ہی کرتا لیکن اسے بلاتا تو صحیح، کب تک مجھے نظر انداز کرو گے؟ ظاہر سے زریز کا نظر انداز کرنا عقل آ گیا تھا کیونکہ یہ نہ اس نے سوچا تھا نہ وہ سوچنا چاہتی تھی۔ ساڑی نکالتے اس نے پہنی اور تنقیدی نگاہ خود پر ڈال لی۔ ناٹ بیڈ۔ ڈارک لپسٹک۔ اس نے لپسٹک لگائی اور باہر نکل گئی۔ باقی وہ اپنی دوستوں کے فلیٹ پر جا کر تیار ہونا چاہتی تھی۔ اس کی سیکرٹری نے اسے پتہ دے دیا تھا وینیو کا۔ بیرسٹر زریز دراور، ایسا کرنا ہمارے اصول کے خلاف ہے۔ اس شخص نے پیشانی سے پسینہ صاف کرتے کہا۔ اس شخص نے پیشانی سے پسینہ صاف کرتے کہا، میں تمہارے سستے دو ٹکے کے اصولوں پر چلنے کا پابند نہیں ہوں۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے کہا، جیسے اسے مزید کچھ بولنا وقت کا ضائع ہوگا۔ وسیم صدیقی تنگ آ گیا تھا۔ نہ ایک طرف اس کی کزن ماہر کامل نے جواب دیا تھا اور نہ ہی وہ مان رہا تھا۔ سر، کسی نے وسیم صدیقی کے کان میں آ کر کچھ کہا جس سے اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ چھا گئی۔ چلتا ہوں، نہایت ضروری کام سے اس معاملے پر جلد تفصیل سے بات ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا جو بات کرنی ہو میرا سیکرٹری موجود ہے اور تمہارے ضروری کام سے زیادہ اہم میرا 1 منٹ ہے۔ ڈبل قیمت زریز دراور۔ اس نے آخری پتہ پھینکا، ایک نظر دروازے کی طرف پھر سے دیکھا تھا۔ 4 گنا رقم بھی بڑھا دو تب بھی نہیں وسیم صدیقی۔ زریز دراور ایک بار نہ کی چیز کو ہاں میں نہیں بدلتا۔ ایکسکیوز می، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ وسیم صدیقی نے مٹھیاں بھیجی تھی، اس کی اکڑ ایک دن تو ضرور توڑوں گا۔ اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس سمیت سب کی نظر دروازے کی طرف اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ کالا آنچا زمین پر اس کے قدم چومتا آگے بڑھا تھا۔ کالی شفون کی ساڑی، ہائی ہیلز، ہیرے کی لونگ بالوں کو گل سے ڈالے سرخ و سفید مال چہرہ جسے میک اپ کی ضرورت تو نہ تھی لیکن اس وقت اسموکی آئیز، نیوڈ لپسٹک سے ہونٹ اس وقت پوری محفل کو اپنی طرف مائل کر چکے تھے۔ اس وقت سب کے لبوں پر ایک ہی شخص کا نام تھا اور وہ تھا ماہر کامل۔ سر، ایک ضروری بات بتانی ہے۔ نوٹ ناؤ۔ اس نے فائق کو نظر انداز کیا۔ اس وقت وہ والٹ سے وسیم صدیقی کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا۔ اس نے فون پر انگلیاں چلاتے کہا، وہ یہاں صرف سابق جج ثاقب نیاز کے کہنے پر آیا تھا۔ سر، یہ بات جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ فائق نے بات پوری کرتا اس کا فون پھر سے گونج اٹھا جسے کان سے لگا تھا۔ وہ سائڈ پر ہٹ گیا تھا۔ مس ماں، کیسی ہیں آپ؟ ماہر کامل۔ اس نے اپنا ہاتھ کا کلچ اپنے سیکورٹی کو پکڑاتے اس کی تصحیح کی تھی۔ جی وہی۔ صدیقی نے مسکرایا تے کہا۔ اس کی نظر بھی باقی سمیت بھٹک بھٹک کر اس کے حسین ہاتھوں خال پر جا رہی تھی۔ وجہ اس کے جسم پر موجود وہ شفون کی کالی ساڑی تھی جس کا پہلو نیچے اس کے قدموں میں تھا، سلیو لیس، اور پیچھے کا گلا گہرا کافی تھا جسے سادہ ڈوریوں سے باندھا رکھا تھا جس سے اس کی سفید کمر صاف جھلک رہی تھی۔ بیرسٹر معزالدین خان۔ ایک شخص نے پیچھے سے آتے اس کے آگے ہاتھ بڑھا کر اپنا تعارف کروایا۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب۔ اس نے ہاتھ کو نظر انداز کیا تھا۔
وعلیکم السلام۔ اس نے کہا تھا یہ یہاں وہاں نظر گھمائے، ایکسکیوز میں کرتی سائڈ پر ہوگی کہ تین نوجوان اس کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بڑھ رہے تھے۔ سب اس کے خواہشمند بنے تھے پل بھر میں۔ بلٹ بیکری میں نہیں تھا، اسے صبح ہی فون آ چکا تھا کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بیکری میں آگ لگ چکی ہے۔ وہ بھاگا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہر کام اس نے اپنی نظروں کے سامنے کروایا تھا۔ الیکٹریشین ملک سے باہر گیا تو تم سب جان سے جاؤ گے۔ وہ دھاڑا تو سب باہر نکل گئے تھے۔ آگ کو اب تک بجھایا نہ گیا تھا، کوئی جانی نقصان اب تک سامنے نہ آیا تھا، لیکن والر کو لاکھوں کا نقصان پل میں ہو گیا تھا۔ وہ سیکورٹی وہیں روکتی ادھر ادھر آئی جہاں لوگوں کا مجمع لگا تھا۔ آگے سے آگ بجھا دی گئی تھی، لیکن اندر کے باورچی خانے میں آگ ابھی جھلس رہی تھی۔ سر، ایک شیف اندر ابھی موجود ہے، رومان نے آ کر بتایا تو وہ بنا سوچے سمجھے اندر داخل ہوا۔ اینجل اس کی آواز وہاں سب نے سنی تھی، لیکن وہ سن نہ پایا تھا۔ شاید سن لیتا تو اس کی آنکھ میں ناک ہوتا، لیکن اپنے کسی بندے کو بنا قصور کے مرتے دیکھنا اس کی ماں تھی، اور ماں تو والر کا 12 سال کی عمر سے کوئی نہ دے پایا تھا۔ وہ چیخی تھی، اس کے آنسو گال پر بہے تھے۔ وہ اس کا اینجل تھا، اگر اسے آگ لگ جاتی تو یہی سوچتی وہ اپنا بیگ وہیں چیختی پھینکتی بنا کسی کے قابو میں اندر دوڑی تھی۔ والر نے اس شیف کو ریسکیو کر لیا تھا، اسے پیچھے کے دروازے پر بحفاظت چھوڑتے ہوئے اندر کونے میں لگے کیمرے تک رسائی چاہتا تھا، جو اب تک جھلسا نہ تھا۔ یعنی قدرت نے اسے ایک موقع دیا تھا مجرم تک پہنچنے کا۔ اس کیمرے تک پہنچا جب باورچی خانے کی کھڑکی سے وہ سفید فراق میں دکھی تھی۔ یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی چادر کو مزید اپنے ناک پر لپٹا اور آگے بڑھی۔ اینجل ایک آواز اور وہ سب چھوڑ گیا تھا۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ وہیں موجود تھی، لیکن وہ باہر تھی ابھی جہاں آگ نہیں تھی۔ اس نے بھی والر کو دیکھ لیا تھا۔ وہ والر کی طرف بڑھی کہ والر اس کی طرف آیا تھا، اور یہی چوک اس سے ہوئی تھی۔ دروازے کے ساتھ لگی کھڑکی کے اوپر کا لکڑی کا حصہ جل کر اس کے اوپر گرا، اور وہ ایک دم اپنے آپ کو بچا نہ پایا تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ جھلس گیا تھا شاید، لیکن نظر سامنے موجود پر تھی جو تھمی اس کی طرف دیکھ کر تھی۔ اب اس نے رومان کو اندر آتے دیکھا تھا۔ آگ اب ختم ہو رہی تھی، کیونکہ پچھلے گیٹ سے بھی پانی ڈالا جا رہا تھا۔ اینجل، یہ آخری آواز اس کی ماں نے پکڑی، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ رومان نے آگے بڑھتے سے تھاما تھا، گرنے نہیں دیا تھا۔ اس کا مالک زمین پر یوں گرنے کے لیے نہیں بنا تھا۔ ایڈم بھی آ گیا تھا، اسے والر نے اپنی ٹیم میں رکھ لیا تھا۔ اسے جلد سے جلد گھر شفٹ کیا گیا تھا، علاج بھی جاری تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے گھر اپنے دوست کے ساتھ حادثے کا بتاتی گئی، رکنے کا بول کر اس کے ساتھ آئی تھی۔ چونکہ زریش جانتا تھا، اس لیے اس نے دادی کو اس کے رکنے کی اجازت دے دی تھی۔ میم، آپ باہر رہیں، یہ دوسری بار اس سیاہ عمارت میں آئی تھی۔ رومان نے اسے باہر رہنے کا ہی کہا تھا، کیونکہ اندر ڈاکٹر اس کا علاج کرنا شروع ہو چکا تھا۔ مجھے اندر جانا ہے۔ وہ بھی رو رہی تھی، لیکن اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، صرف اس کا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ میم پلیز بات مانیں، مجھے اندر جانے دو، میں تم سب کو چھوڑوں گی نہیں۔ وہ ان سے چھوٹی تھی اور بہت ان پر چیخ رہی تھی۔ سب نے راستہ چھوڑ دیا۔ ڈر اس کا نہیں، اندر مجھے شخص کا تھا، جس کو اگر بعد میں وہ بتاتی تو وہ انہیں نہیں چھوڑتا۔ رومان دروازے سے ہٹا تو وہ اندر داخل ہوئی اور وہیں تھم گئی تھی۔ اس کے بازو پر پڑے آبلوں کو دیکھتے اب اس کو صاف کیا جا رہا تھا۔ والر ہوش میں تھا یا نہیں وہ اندازہ نہ لگا پائی، کیونکہ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اس کے بھیجے ہوئے ہونٹ اس کی تکلیف کا بتا رہے تھے۔ ڈاکٹر کا اس کے ہاتھ سے ایسا سلوک کرتے دیکھ وہ رو پڑی تھی۔ تم اس کے بعد سڑک میں پھنس گئی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار عبیزہ رحمان پر سکتہ طاری ہوا تھا۔ اس کا جان سے عزیز اینجل جس کے ساتھ کیا رشتہ تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، اس کی تکلیف پر تڑپ رہی تھی۔ تم آرام سے کرو، تم اسے تکلیف دے رہے ہو، وہ چیخی تو ڈاکٹر کے ساتھ اس نے بھی آنکھیں کھولی تھیں۔ میم آپ باہر جائیں، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ والر نے آنکھیں بند کر لی، شاید وہ اس لڑکی کی طرف خود کے لیے دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نوکری سے جاؤ گے، خاموشی سے اپنا کام کرو۔ وہ سب رعب جھاڑ رہی تھی، انجانے میں یہ سب اس کا خاصا نہ تھا، ایک وکیل کی بہن کو ہو کر بھی، لیکن یہ سب والر کا دیا اعتماد تھا، جو بول نہیں چیخ رہا تھا۔ ڈاکٹر تیزی سے کام میں مصروف ہو گئے تو وہ قدم قدم چلتی آئی۔ اب وہ سب آرام سے کر رہے تھے۔ وہ سب جان گئے تھے کہ وہ لڑکی جو اس سیاہ عمارت کے اس کمرے تک رسائی پا چکی ہے، یعنی وہ عام نہیں تھی، سب سے خاص تھی۔ اس کے بازو پر پٹی کرتے وہ باہر نکل گئے۔ وہ اس کے نزدیک آئی اور بیڈ پر بیٹھی، پھر محسوس کیا جیسے اسے وہ بتی پریشان کر رہی ہے جو سیدھا اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ دھیرے سے اٹھی اور سائڈ ٹیبل جلایا اور سوئچ بورڈ ڈھونڈتے بتیاں گل کر دی۔ واش روم ڈھونڈتے اندر گئی اور ایک تولیہ اور بالٹی میں پانی لیتی آئی، لیکن تولیہ تو اسے تکلیف دے سکتا ہے۔ ٹشو نکالتے اس نے نم کیے اور اس کے چہرے پر پھیرنے لگی جہاں کالک لگی ہوئی تھی۔ جا بجا یہ کام وہ نہایت احتیاط سے کر رہی تھی۔ والر کو درد تھی یا نہیں وہ محسوس نہیں کر پایا، جو محسوس کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ پاس موجود ہے، ایک شخص نے اپنا خیال رکھنا۔ اینجل وہ کہہ کر اٹھی کہ اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں محسوس کرتے اس کے ساتھ عجیب ہوئے تھے۔ اگلے مہینے وہ 17 کی ہونے والی تھی، لڑکی تھی، اتنے
لڑکی تھی، اتنے احساسات تو سمجھ آتے تھے اسے۔ والر نے سائڈ لیمپ کو جھٹکے سے آف کیا اور اسے خود پر جھکا لیا۔ مجھے درد ہے کافی، کیا تم میرا علاج نہیں کرو گی؟ ابھی دوسرا لقب میں کیسے؟ وہ لرزی تھی۔ تمہاری یہاں موجودگی، تمہارا لمس، تمہاری خوشبو وہ کرے گی جو یہ ڈاکٹرز گھنٹوں میں نہیں کر پائے۔ وہ دھیمے سے اس کے کان میں بول رہا تھا، مجھے جانا ہے۔ وہ اسے دور ہونا چاہتی تھی۔ اس احساس سے پہلی بار روشناس ہوئی تھی، اس لیے سہم گئی تھی۔ تم اندر کیوں آئی تھی؟ اپنی کلائی پر گرفت محسوس کرتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ چھوڑو، اندر کیوں گئی؟ اگر تمہیں نقصان پہنچتا نہ الویرا، تو خدا میں تمہیں مزید سزا دیتا۔ وہ اس کی آواز سے ہی اس کی وحشت کو محسوس کر سکتی تھی۔ میں تمہیں تمہارے لیے اینجل کیوں؟ میرے لیے کیوں؟ کیونکہ ہاں جواب دو، والر نے اسے سکھایا، کیونکہ تم میرے دوست ہو، اور لڑکا لڑکی کبھی دوست نہیں ہوتے۔ کوئی اور وجہ بتاؤ، مجھے مطمئن کرو، اسے اے سی آہستہ کرو، مجھے سردی۔ اس لیے تم اندر کیوں گئی تھی؟ ابھی ایک اور جملہ جو اس کے دل کو پگھلا گیا تھا، تمہارے لیے اینجل۔ وہی جواب، کیوں میرے لیے کیوں؟ کیونکہ تم میرے ہو، وہ بالآخر کہہ گئی تھی۔ اچھا، کس حق سے؟ وہ والٹ نہیں تھا آج، وہ ایمر تھا، ایک عام انسان، ابھی کا ایمر۔ بس تم میرے ہو، تمہیں چوٹ لگ جاتی ہے اور مجھے چھوڑو، درد ہو رہا ہے۔ وہ جھٹکے سے اسے دور ہوئی لیمپ جلایا۔ والر نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا تھا، وہ سارا تسلسل برباد کر گئی تھی۔ اٹھو، نکلو یہاں سے، وہ دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ تم نکلو یہاں سے۔ وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ میں واپس نہیں آؤں گی، اینجل نے اس سے کہا تو والر نے اس کا بازو پکڑتے واپس بٹھایا۔ کیا چاہتی ہو؟ لیکن وہ سوسو کرنے میں مصروف تھی۔ درد ہو رہا ہے مجھے۔ البر اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً اس کی طرف متوجہ۔ والر کی مسکراہٹ دیکھتے اس نے گھورنے لگی۔ تم جاؤ ابھی، میں کسی حق کے بغیر تم جتا کر گنہگار نہیں بننا چاہتا۔ وہ معنی سے کہتا اس کی کانپتی ٹھوڑی سے اوپر اس کے سرخ ہوتے ہونٹوں کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ فیضا نے ہونٹ کاٹے۔ وہ بات کا مطلب نہ جانے سمجھی تھی یا نہیں، لیکن اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسکارف کہاں ہے تمہارا؟ والر نے اسے باہر جاتے دیکھا تو وہ اس کی رکی۔ تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ بنا مڑے بولی تھی۔ مجھے فرق پڑے یا نہ پڑے، تم ایسے باہر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ گھر آیا تھا، اپنا خیال رکھنا اینجل۔ وہ باہر نکل گئی تھی۔ وہ جو کال کاٹتا وہاں سے ہٹا تو سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلے تھے۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہوئی تھی۔ فائق! اس نے کچھ دور کھڑے فائق کو آواز دی تھی۔ جی سر، اس نے سامنے دیکھتے کہا تو فائق نے بھی اسی سمت دیکھا تھا۔ سر، میں آپ کو یہی بتانے والا تھا، لیکن بکواس نہیں، اس غلطی کا جواب میں تم سے کچھ لمحے بعد لوں گا۔ فی الحال 5 منٹ یہاں کی ساری بتیاں کل ہونی چاہیے۔ کیوں اور کیسے تم جانتے ہو؟ ناؤ گو! اس نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا بس چلتا اس وقت دنیا کو آگ لگا دیتا اور سب کی آنکھیں نوچ دیتا جس کی نظریں اس پر تھیں۔ اس کے ساتھ وہ کیا کرتا یہ تو کچھ لمحے بعد ہی پتہ چل جانا تھا۔ کیا وہ اس دعوت میں موجود ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جی میم، کچھ دیر پہلے ہی آئے ہیں۔ اوکے دین۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آخری شخص کو تڑپانے کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ اس نے کندھے سے ساڑی ٹھیک کہ پہن تو لی تھی، لیکن اب سنبھالنا اسے عذاب لگ رہا تھا۔ اوپ سوری! وہ مڑی تو ایک وجود اس کے ساتھ ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، سامنے موجود لڑکا اسے جان بوجھ کے کمر سے تھام چکا تھا۔ وہ دور کھڑی یہ منظر دیکھتی دو آنکھیں کی برداشت یہیں تک تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھایا۔ اٹس اوکے ماں نے کہتے فوراً اپنا آپ اسے چھڑوایا اور آگے بڑھتی دھڑکتے دل کی تیز رفتار ہوئی تھی۔ یکدم لائٹس آف ہوئی اور اس کے قدم اپنی جگہ منجمد ہوئے تھے۔ زریز دراور کے چہرے پر کرخت تاثرات چھا گئے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور سامنے موجود شخص کے پاس سے گزرا اور اس کے بعد ہال میں موجود لوگوں نے کسی مرد کی چیخنے کی آواز سنی تھی۔ زریز دراور اس کے ہاتھ کی پشت پر تیز دھار بلیڈ پھیر چکا تھا۔ ہاتھ قابو میں رکھو، نہیں تو کب تن سے جدا ہو جائے تمہیں اندازہ نہیں ہوگا۔ وہ لڑکے کے کان کے پاس سرگوشی کرتا اپنے شکار کی طرف بڑھا تھا۔ مخالف کو کمر سے تھامتا، اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتا، وہ اسے کندھے پر اٹھائے سیڑھیوں پر چڑھتا فائق کے بتائے کمرے میں لایا تھا۔ اس کے جاتے ہی روشنی بحال ہوئی تھی اور سب اس شخص کی طرف بڑھے تھے جس کے ہاتھ سے خون نکل کر بہہ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں جاتے ہی اسے نیچے اتارا، دروازہ لاک کرتے دروازے کی پشت سے لگایا۔ وہاں سے دیکھتے ہی سکتے میں چلی گئی تھی۔ بے شک وہ اس شخص کو تڑپانے اور دکھانے کی خاطر وہاں آئی تھی، لیکن اس کے قریب آنے پر وہ پہلی بار اس کے اتنا قریب نہیں آیا تھا۔ لیکن اب احساسات باقی نہ تھے اس کے بھی۔ اس نے وہاں کے جسم کی لرزش وہ صاف محسوس کر سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی سرخی ماتھے پر پڑے بل پیچھے ہوئے ہونٹ اس کی اندرونی حالت کا پتہ دے رہے تھے۔ ظاہر اس کے لب ہلے تھے۔ کیسی ہو مسز زریز دراور؟ زریز نے اس کے چہرے پر لکیر کھینچتے کہا۔ ماں نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ وہ اس وقت پوری کی پوری شخص کی باہوں میں کے حصار میں تھی۔ آج وہ اس کے اتنا قریب تھا۔ اس نے دیکھا بلیک 3 پیس سوٹ، مہنگے جوتے اور گھڑی میں وہ شخص آج بھی اتنا ہی حسین تھا۔ بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ بری آنکھیں جو اس نے اپنی ماں سے چرائے تھیں، صاف رنگت اور خوبصورت نقوش۔ اس کا دل لرزا تھا۔ چھوڑو!
کچھ یاد آتے ہی ماں کو ہوش آیا تو احساس ہوا کہ وہ پچھلے 3 منٹ سے اسے ہی مسلسل تک رہی تھی اور اسی کے اثار میں تھی۔ زریز نے اس کے ہاتھ کو مروڑا، اس کی کمر کے ساتھ لگایا تو اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی۔ اب جھٹکے سے اسے چھوڑا اور اس کا چہرہ دروازے کی طرف کرتے اس کی پیچھے کی ڈوری کو دیکھا۔ آدھی کمر اس کی اس گھٹیا لباس میں جھلک رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا جوڑا کھولا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ وہ شوق ہے تمہیں مردوں کی آنکھوں کو اپنے حسن سے خیرہ کرنے کا؟ اس نے اس کا جبڑا پکڑتے اس کی آنکھوں میں شعلہ وار نگاہیں ڈالتے کہا۔ ہٹیے زریز، اس نے اپنے آپ کو اس سے دور کرنا چاہا۔ آنکھوں میں نمی جھلکی لیکن اس نے ایک آنسو کو باہر نہ آنے دیا تھا۔ کم از کم وہ شخص کے سامنے تو کمزور بننا نہیں چاہتی تھی۔ زریز نے جھٹکے سے اس کے لب مسل ڈالے۔ اس کی نفاست سے لگائی لپسٹک پھیل چکی تھی لیکن اس کے اندر کی آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ زار، اس نے بے یقینی کے ساتھ سے اس کا نام پکارا۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس شخص کی قربت اتنی خطرناک تھی اس کے لیے۔ زریز نے 2 لمحوں کے لیے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اس پر جھکا تھا۔ اس کے لبوں پر قابض ہوتے اس نے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ لڑکی اس کی راتوں کی نیند اڑا لے گئی تھی، اسے کتنا تڑپاتی تھی اور وہ آج اس کی حرکت کو تو وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ ماں کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی، اتنی شدت تھی مخالف کی پکڑ میں۔ یہ پہلی بار تھا کہ مخالف نے اس پر اپنا آپ ایسے دکھایا تھا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی اس نے اسے دور کرنا چاہا تھا لیکن وہ زریز دراور تھا جس نے آج تک کسی کی نہ مانی تھی، اب بھی اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بےہودہ لباس پہن کر یہاں آنے کی؟ وہ گھبرایا تو وہ بھی ہوش میں ہے، دل چیخ کر رونا چاہتا تھا، سانس ابھی پھولی ہوئی تھی لیکن اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ میری مرضی، میری زندگی، میں سب کروں گی، تم مجھے روک نہیں سکتے، ہٹو! وہ اسے اونچی آواز میں چیخی تھی۔ وہ یہاں آئی تھی اسے تڑپانے کے لیے، اس کی توجہ کے لیے، لیکن اب وہ پچھتا رہی تھی برے طریقے سے۔ بات کرنے کی تمیز بھول گئی ہو تم ماں! اس نے اس کے بال مٹھی میں قید کر کے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ چھوڑیں، مجھے جانا ہے۔ وہ اس پر ایک نظر ہٹاتی بولی کہ مزید وہ شخص اس کے قریب رہتا تو اس کا سانس رک جاتا۔ میرا قریب آنا اتنا برا لگ رہا ہے۔ اس آدمی کا ہاتھ لگانا کیوں برا نہیں لگا؟ اس کا اشارہ کچھ لمحے پہلے والے منظر کی طرف تھا۔ پولیس ابھی سیڑھیوں میں تھی کہ اس کے کمرے سے آتے شور پر تھمی تھی۔ وہ گھر نہ جانے کب بتا چکی تھی کہ اسٹیفی کے پاس رکے گی۔ اسٹیفی کو اس کی دادی اور آپ بھی جانتے تھے، اس لیے اجازت دے دی۔ اور دوسرا، زریز فون پر انہیں کو بیچنے کا کہہ چکا تھا لیکن اب وہ گھر جانا چاہتی تھی۔ وہ شخص کی آنکھوں میں مزید نہیں رہنا چاہتی تھی لیکن جو آتے ہی وہ تھمی اور واپس کے کمرے میں بھاگی جہاں وہ ایک ہاتھ سے سائیڈ میز پر پڑی ساری چیزیں گرا چکا تھا۔ بیڈ کی ٹیک سے سکون سے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ آ گئی ہو تو دوا دیتی جا، اس کے آنے کو محسوس کرتے ہوئے بولا تو وہ بھی گہرے سانس بھرتی اسے دوا دینے لگی، پھر بکھری چیزیں اٹھانے لگی۔ چھوڑو، ملازم کر لے گا، اٹھو، میری چادر لو اور رومان کو بولو کہ گھر چھوڑ آئے تمہیں۔ وہ سنجیدہ تھا، اب بھی بے حد آویزہ۔ اس کی بات مانتے خود کو اس کی چادر میں چھپایا اور اس کے پاس آتی اس کی بند آنکھوں پر ہاتھ رکھتی اس کے زخم والے بازو پر لب رکھی۔ تمہارا چشمہ میں نے منگوا لیا ہے، لیتی جاؤ رومان سے، اس نے کہا تھا تو اس نے گہری سانس بھری۔ اس وقت اسے صرف احمد سلار سے فرق پڑتا تھا اور کسی چیز سے نہیں۔ جلدی ٹھیک ہو جائے انجل، آپ کی تکلیف آپ ہی کی تکلیف ہے۔ وہ خوبصورت انداز میں اسے جتا گئی تھی کہ وہ ضروری ہے، یہ بے بسی جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں نا ایلور، اس کا بدلہ جس وقت تم میری پناہوں میں ہوگی تب لوں گا، اس نے کہا تو حفیظہ بنا جواب دیے نکل گئی تھی۔ ان معنی خیز لفظوں کا مطلب سمجھنے میں اسے کچھ وقت درکار تھا۔ صبح وہ اٹھی اور نظر یہاں وہاں گھمائی، رات کے سارے منظر یاد کرتے اس نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ عوائزہ رحمان، احمد سلار نے تمہیں اپنا دل دے دیا، اس کی رکھوالی اب تم نے کرنی ہے۔ آج میں نے اس مہر کو اپنے دل پر پکا کر دیا ہے۔ پیدائش کے بعد آج اس نے پہلی بار تمہاری تمنا کی ہے اور یہ خواہش میں خود پر پورا کروں گا۔ تمہارے لیے والٹ نہیں ہے، میں احمد سلار عویزہ رحمان تمہیں پا لوں گا، میرے دل کی واحد خواہش ہو تم، تمہارے لیے میں سب کرنے کو تیار ہوں، میں پوری ترکی کے سامنے جھک جاؤں گا تمہیں پانے کے لیے۔ یہ محبت ہے ابھی، اسے عشق میں تم بدلو گی اب بس۔ یہ دہشت دل اور ہجر برداشت نہیں کر پائے گا، تمہیں میرے ہی ہونا ہوگا، میرے نکاح میں آنا ہوگا، میری روح کا حصہ بننا ہوگا۔ وہ کہتا اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا تھا، اتنا کمزور نہ تھا کہ یہ ذرا سی چوٹ اسے کچھ کہتی لیکن وہ اس کے سامنے صرف اس کے چند پلوں کی توجہ کی وجہ سے نازک بن گیا تھا۔ فون اٹھاتے اس نے رومان کی 40 مسڈ کال دیکھی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس فون کی خاطر، اس کے ساتھ اپولو کی خاطر اپنا فون بند کر گیا تھا۔ اس نے دل سے رومان کا نمبر ملایا تھا۔ بولو سر، وہ کافی ڈرا ہوا تھا۔ جلدی بولو رومان، آج پہلی بار اس کا لہجہ نرم تھا، شاید اس کی اس ہستی کا اثر تھا۔ مس عویزہ رات سے لاپتہ ہیں اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا تھا۔ فون تو زریز کے نمبر سے بھی کافی آئے تھے۔ صبح صبح بکواس کرنی ضروری ہے؟ تمہیں لگتا ہے تمہارا میرا رشتہ مذاق کرنے کا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، رات انہیں میں نے چھوڑ دیا تھا، وہ میرے سامنے گھر کے اندر گئی تھی لیکن اس کے بعد وہ لاپتہ ہیں۔
ان کی دادی نے ڈھونڈ رہی ہے، زریز سر بھی کافی پریشان ہے، آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے جو نہیں ہوا۔ رومان اگر اسے کچھ ہوا تو میں آگ لگا دوں گا، تمہیں بھی اور اس دنیا کو بھی بتا رہا۔ اور پھر تیزی سے باہر نکلا، زریز کا نمبر ملایا۔ عمر وہ تمہارے گھر سے گئی تھی نا، تم حفاظت نہیں کر پائے، اگلے 5 گھنٹوں میں وہ نہ ملی تو بھول جانا اسے۔ وہ چیخ رہا تھا، اسے خود بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی گاڑی تیزی سے باہر نکلی تھی۔ آج 30 سالہ زندگی میں والٹ دا گریٹ بیسٹ سلور زدہ کپڑوں میں بنا بال بنائے باہر نکل گیا تھا۔ وہ سب اس کی حالت دیکھ رہے تھے۔ ہاں کیا مال ہے، ایسے ہی نہیں وہ اس کمسن کلی پر مرتا۔ وہ خباثت سے اس کے جسم کو اپنی غلیظ نظروں سے تکتا بولا، خاکوانی کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اس سے فرق پڑے گا اس چھوٹی لڑکی سے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ ساری عمارت میں پائی گئی ہے؟ والٹ کی 23 سالہ زندگی میں کسی عورت کو اس کے کمرے تک رسائی حاصل نہ ہو سکی، اور یہ پائی گئی ہے وہاں۔ اس بات کو مطلب سمجھتے ہو؟ خاکوانی نے شراب کا گھونٹ گلے سے اتارتے کہا۔ واہ، اچھی سرچ کی ہے، یعنی یہ لڑکی واقعی اس کے لیے خاص ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ صرف وقت گزاری کا ذریعہ ہو۔ اس کے دوست نے اسے سمجھانا چاہا، شاید وہ اسے نامحسوس انداز میں روکنا چاہتا تھا۔ والٹ کو کون نہیں جانتا تھا ترکی میں وقت گزاری اس نے 30 سالوں میں نہیں کی، اور آج اس چھوٹی لڑکی کے ساتھ اسے وقت گزاری کرنی تھی۔ ملازمہ کے بتانے کے مطابق یہ وہ لڑکی ہے جس کا جوڑا تک والٹ کھا جاتا ہے۔ اس نے بتا دیا۔ وہاں موجود لوگوں کی حیرانگی بنتی تھی، اور جانتے تھے والٹ ایک بار کا پہنا کپڑا چمچ بھی استعمال نہ کرتا تھا۔ کچا کہ جھوٹا، اب یہ میرے پاس ہے، میں اسے اڈیر کر اس کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ میں اسے بکھر کر گرتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ واپس کر دو گے؟ میں کہتا ہوں مار دینا۔ ہاں لیکن ابھی نہیں، اس نے میرے اڈے اڑا ڈالے نہ سالے نے، اب میں اپنے سارے اڈے اس سے بنواؤں گا، اور دوبارہ مہرہ بنے گی یہ لڑکی۔ اچھا کھیل ہے، لیکن میں ابھی فرانس جا رہا ہوں اپنی میٹنگ کے لیے، اس کے دوست نے کہا، اور والٹ سے بھیڑنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ ارے جاؤ جاؤ، میں اکیلا ہی کافی ہوں، خاکوانی نے کہا تو وہ چلا گیا۔ ڈرپوک سالہ پھر اویجا کو دیکھتا، اس کی طرف آیا۔ وہ بہت دنوں سے اس پر نظریں رکھا ہوا تھا، جب سے اس نے ملازمہ نے جو والٹ کے گھر ابھی نہیں آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ویسے تو اس کے مالک بھی اس کے وفادار تھے، لیکن نئی بھرتی کی گئی تھی وہاں اس کا کام گھر کے اندر نہیں باہر گاڑیاں دھونا تھا، کیونکہ اسے عمارت کے اندر آنے کی اجازت صرف مخصوص ملازموں کو تھی۔ اس نے اویجا کے وہاں پہلی بار آنے کا بتایا تو خاکوانی نے بھروسہ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے ساری بات بتا دی کہ کیسے سارے ملازم اس لڑکی پر حیران تھے جو اس کے مالک کو چیخ چیخ کر اینجل کہہ رہی تھی، اور پھر اس کا مالک اس گھر میں جانا، اس کے کمرے تک رسائی پانا، اس کی گاڑیوں میں ساتھ سفر کرنا، سب اسے بتاتی۔ کئی کل رومان کے چھوٹ آنے پر اس نے اس کے گھر کے اندر گھس کے اسے اٹھوایا تھا، کئی دن کی پلاننگ رنگ لائی تھی۔ تم ہو وہ ہیرا چمکتا ہوا، لیکن تیری قیمت خود گر جائے گی۔ خاکوانی اس کے پاس آیا، اس کے کندھے سے اس کی فراق اچاک کر وہاں جھکا، اپنے دانت کاٹتا۔ وہ اس کا زخم دیکھ گیا تھا، وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی تڑپی تھی لمس پر، اور پھر اس کا وجود ساکت ہوا۔ اس نے تصویر اتاری، اس نمبر پر بھیج دی۔ اسمیر کی اصل خوبصورتی پر تو زخم بھی کافی بلا لگ رہا ہے، یہ کیپشن کیسا رہے گا؟ اس نے اس تصویر کے ساتھ لکھ کر بھیج دیا۔ وہ جو پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا اس کے گھر گیا، اندر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اب سب کے سب کر گیا تھا۔ آئندہ اس طرح کا لباس پہننے کی ہمت نہ کرنا، مجھے یہی سب پسند ہے، میں یہی پہنوں گی۔ وہ ساری بغاوت جیسے آج ہی کرنا چاہتی تھی۔ زریز نے ایک نظر سے دیکھا، اور جھٹکے سے اس کا پلو ہٹایا۔ وہاں کی آنکھیں پھٹی تھیں، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ زریز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی کمر سے ہاتھ اوپر کی طرف بڑھاتے ڈوریاں کھینچی جو پل میں کھل گئی تھی۔ اس کا بلاؤز بھی ڈھیلا ہوا جو اس نے فوراً سنبھالا تھا۔ یہ حالات ہیں تمہارے لباس کے، مسز زریز کے ہاتھ لگاؤ تو تن سے جدا، میں اتنا بیگانہ لگتا ہوں کہ اپنی بیوی کو ایسے بازاروں اور محفلوں کی زینت بننے دوں۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور اسے پہنایا کہ اب اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس کا ہولے سے لرزتا جسم اس سے مخفی نہ تھا۔ دور رہو۔ اس نے اس کا کوٹ اتار کر پھینکنا چاہا تو زریز نے اس کے دونوں کے ہاتھ روکے۔ ڈرائیور باہر کھڑا ہے، پیچھے کے گیٹ سے نکلو اور فوراً گھر پہنچو۔ یہ حکم ہے میرا مسز زریز، میں آپ کے کسی حکم کی پابند نہیں ہوں، اس نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ وہ اسے آزما رہی تھی، نہ جانے کیوں وہ اس کے اتنے دن کی دوری اور آج یہ روح وہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ زریز نے تھوڑا منہ کے لیے اسے دیکھا، اور پھر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتا پیچھے کے دروازے سے باہر لے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ گاڑی میں اٹھائے کچھ یاد آنے پر اس نے ڈرائیور کو آنکھ سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ماں کا دل ایک بار پھر دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کے جھکتے اپنا کوٹ ہلکا سا ہٹائے اس کی ساڑی کی بیک ڈوریاں وہ دوبارہ باندھنے لگا، اس کا پلو ٹھیک کیا، اور پچھڑتا بنا اس پر نظر ڈالے آگے بڑھ گیا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی چلائی، اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند لی تھیں۔ اس کے بعد وہ بھی فوراً وہاں سے نکل آیا تھا کہ اب وہاں پر رہنے کا مزید کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ وہ وہاں کیسے پہنچی؟ سر، انہیں بھی ثاقب سر کی طرف سے انوائٹ کیا گیا تھا، اور وہ اگلا کیس صدیقی کا لڑ رہی ہیں۔ ماں
کامل نے اسی پارٹی میں صدیقہ کو کیس کے لیے ہاں کہا تھا۔ بٹ ابھی یہ اس کا چوتھا کیس ہے اور پہلے ہی کیس اس نے لے لیا کس کا۔ اس نے میز کی سطح پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وسیم صدیقی اتنی جلدی اس سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، سر آپ سے 2 بار پوچھنے سے پہلے وہ اپروول لے چکا تھا میڈم کی طرف سے۔ آپ سے اس نے ایسے ہی پوچھا تھا کہ شاید آپ مان جائیں، حالانکہ اسے حقیقت معلوم تھی کہ آپ اس کی طرف سے نہ ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، تم نظر رکھو اس پر، ماں اس سے اکیلی نہ ملے۔ جی سر، میں یقینی بناؤں گا اس بات کو۔ گڈ۔ نے اس کا نمبر ملایا جو سوئچ آف جا رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو فون ملایا، چھوڑ دیا میڈم کو۔ سر وہ کیا؟ سر جلدی بکو، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس تمہارے وہ سر کا۔ اس نے تیزی سے دھاڑتے ہوئے کہا، سر انہوں نے راستے میں کسی کلب کے سامنے رکنے کا کہا اور تم نے روک دیا۔ اس کی آواز تیز ہوئی تھی، سر وہ ضد کر رہی تھی اور وہ ضد کرے گی کہ سامنے کسی کھائی سے گاڑی گرا دو تو کر دو گے احمق آدمی۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کال کری، عورت مجھے ذلیل کروا کے ہی چھوڑے گی۔ اس کی کلب میں موجود بھی دوسرا اس کا حلیہ یاد کرتے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ فائق چلو ساتھ۔ اس نے باہر نکلتے فائق کو بولا تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ اس کی کلب میں موجودگی اور دوسرے اس کا حلیہ یاد کرتے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے باہر نکلتے فائق کو بولا تو وہ بھی ساتھ ہو لیا اور اس وقت گارڈ کو ساتھ نہیں لایا تھا کہ آگے حالات کچھ بھی ہو سکتے تھے۔ اس نے کلب کے بیک ڈور پر گاڑی روکی اور پچھلے گارڈ کو اپنا کارڈ دکھاتے اندر داخل ہوئے۔ کلب والٹ کا تھا اور وہ وہاں اس سے ملنے آتا جاتا رہتا تھا یا کسی کیس کے سلسلے میں، اسی لیے گارڈ جانتا تھا اسے۔ اندر داخل ہوتے اس نے پورے کلب میں نظر دوڑائی جہاں وہ ایک صوفے پر آڑی درشی بیٹھی تھی، ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے۔ اس نے منہ پر رومال باندھا اور اس کے نزدیک کیا، اس کے ہاتھ صوفے پر اور لڑکی بھی بیٹھی تھی جو سگریٹ سلگا رہی تھی۔ مجھے بھی چاہیے۔ اس نے قریب جاتے اس کے الفاظ سنے تھے جو دوسری لڑکی سے اس نے کہے تھے۔ شور اس لڑکی نے نیا سگریٹ سے تھماکر جلایا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف پہنچا، اس سے پہلے کوئی سگریٹ لبوں کو لگاتی وہ اس کے ہاتھ سے لے چکا تھا۔ دو، یہ میرا ہے۔ اس نے جھومتے سر کو قابو کرتے کہا، فائق یہ گلاس پکڑو، اس کا پتہ کرو کیا پیا ہے اس نے پیچھے کھڑے فائق کو کہا اور ساتھ بیٹھی لڑکی کو اٹھنے کا بولا۔ لڑکی کندھے اچکاتی وہاں سے جا چکی تھی۔ اٹھو۔ اس نے اس کا کندھے کو پکڑتے اسے جھنجھوڑتے کہا، لیکن اس کا سر ڈھلک کر اس کے شانے پر آ گیا تھا۔ اس نے ہلا پیچھے سے جھٹکے سے گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ فائق بھی اسے دیکھتا پیچھے آیا تھا۔ سر جوس میں تھوڑا نشہ تھا، کل رات جب اٹھے گی تو بالکل ٹھیک ہوں گی۔ اوکے، یہ گاڑی میں لے کر جا رہا ہوں، ڈرائیور کو فون کر دیا ہے، وہ آ رہا ہے، تم گھر چلے جاؤ۔ اوکے سر، اس نے تابعداری سے کہا۔ زرعی اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ باندھا اور سیٹ کو تھوڑا پیچھے کیا اور گھوم کر اپنی سیٹ پر آتا گاڑی کو 100 کی اسپیڈ سے بھگاتا ہوا اپنے فلیٹ پر لایا۔ اسے کمرے میں لاتے اس نے بیڈ پر لٹایا اور فریش ہونے چلا گیا۔ جا کر ٹھنڈا پانی خود پر گرایا، لیکن اس کے دل میں لگی آگ کسی طور پہ کم نہیں ہو رہی تھی۔ چینج کر کے واپس آتے اس نے نمبر ملا کر فون کان سے لگایا۔ نظروں کا مرکز اب اس کا بکھرا سراپا تھا۔ میری جان دادی کو تو بھول ہی گئے ہو۔ ان راتیں ان کے شکووں کا آغاز ہوا تھا۔ دادی ماں کہاں ہے؟ اس نے بنا سلام دعا کے پوچھا تھا۔ ارے بھائی، نہ سلام نہ خیریت دریافت کی، تمہیں سیدھا اپنی بیوی کی ہی پڑ گئی ہے۔ میاں اپنی دوست کے ہاں گئی ہے۔ ماں کو بخار تھا اور دوا لینے کے بعد وہ خانسا ماں کو بتا کر گئی تھی کہ وہ اپنی دادی سے ملنے گئی ہے۔ زریز نے جب فون کر کے ان کی خیریت دریافت کرنا چاہی تو خانسا ماں نے بتایا کہ وہ دادی کے ہاں گئی ہے، جس پر وہ پرسکون ہوا تھا، لیکن پارٹی میں اسے دیکھتے ہوئے کسی طور اپنا غصہ کم نہ کر پایا تھا۔ کون سی دوست؟ اس نے کڑوی کافی جو ملازم ابھی دے کر گیا تھا گھونٹ بڑھتے کہا۔ تم تو کیوں اتنی تفتیش کر رہا ہے؟ دادی نے عاجز ذاتے کہا، اس لڑکی کو تو کتنا منع کیا تھا انہوں نے، جو یہاں آنے کے بعد اپنی دوست کا کہتی روانہ ہوئی تھی، کیونکہ آپ کی پوتی اس وقت میرے پاس ہے، کسی دوست کے گھر میں نہیں ہے۔ کلب سے برآمد ہوئی ہے آپ کی پوتی؟ ہاں۔ اس کی رامائی آواز اسپیکر پر ابھری تھی۔ وہ تو کچھ اور کہہ کر گئی تھی۔ تجھے کیسے؟ اب میاں بتاؤ، میں بوڑھی جان کیا کروں؟ اس کے پیچھے تو نہیں جا سکتی نا؟ آیا کیا ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ میں نے تو کہا تھا رک جا، لیکن نہیں، دوست سے ملنے جانا تھا، جلدی۔ میرا سر؟ اس کی آواز نے اسے جو اپنے سر کو تھام کر اٹھی تھی۔ صبح بات ہوتی ہے، دادا اپنا خیال رکھے گا۔ دوا کا ملازم اسے بتا چکا تھا اور ویسے بھی اس کے کارڈ تھے، اس لیے وہ اسے کوئی فکر نہ تھی۔ وہاں کی بات کرو ذرا، میری ہوش کرواؤ اسے، صبح بات کریں گی آپ کی لاڈلی سے، ابھی سو گئی ہے۔ اس نے اس کی حرکتوں پر پردہ ڈالا۔ تجھے کہاں سے ملی؟ دادی نے تفتیش شروع کر دی تھی۔ آخر وکیلوں کے خاندان سے تھی۔ دادا
صبح آپ سے ملنے آؤں گا نہ، تو سب تفصیل سے بتاؤں گا، ابھی رکھ رہا ہوں، آپ بھی بے فکر ہو کے سو جائیں۔ اچھا چل، تو کہتا ہے تو۔ دادی نے خدا حافظ کہتے ہی فون نے رکھا تو اٹھ کر اس کی طرف آیا تھا، لیکن اسے فون آتے ہی وہ باہر کی طرف دوڑا تھا اور والٹ کا نمبر ملایا تھا جو بند جا رہا تھا۔ دادی بھی اسے ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ وہ اب تک نہ ملی تھی۔ زریز کے فون کاٹنے کے بعد انہوں نے اسے فون کرتے حالات بتائے تھے۔ آج اس نے پہلی بار ازمیر کے کسی گھر کا دروازہ خود سے کھٹکھٹایا تھا اور اندر جانے کی اجازت طلب کی تھی۔ دادی نے اسے دیکھتے پہچان لیا تھا، اسے تو ہر دن کے اخبار میں دیکھتی تھی وہ، لیکن اس کا یہاں کیا کام؟ شاید وہ ماں سے کسی کیس کے سلسلے میں ملنے آیا ہو۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ بولا تو وہ تھم گئی تھی۔ ازمیر کا بادشاہ ان سے اجازت طلب کر رہا تھا، جس کی بے رحمی کے قصے اکثر ماں انہیں سنایا کرتی تھی۔ بیٹھو، وہ خوفزدہ تھی اب۔ حافظہ رحمان کہاں ہے؟ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ اپنی نازک چھڑی کو تھامتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی، اپنی نازک کلی کا نام اس کے منہ سے سنتے ہوئے بکلا گئی تھی۔ مہربانی مجھے بات کرنے کا موقع دیں، وہ عاجزی سے بولا تو وہ تھم گئی تھی۔ وہ ویسا نہیں تھا جیسا انہیں بتایا گیا تھا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا، پریشان مت ہو، مجھے وہ چاہیے، یہ شہر تو تمہارا ہے، تم ہماری کلی کو لا دو۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ ان کی سوجی آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ روتی رہی ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگلے 24 گھنٹوں میں آپ کے پاس ہوگی، لیکن کیا وہ مجھے مل سکتی ہے؟ وہ نظر جھکائے بولا، کیا مطلب اس بات کا؟ وہ رعب سے دھاڑی تھی۔ میری بات سمجھے، مجھے وہ چاہیے، اسے میرے نکاح میں دیں۔ وہ بولا تو وہ تھم گئی تھی۔ میاں تمہارا دماغ خراب ہو گیا، وہ چھوٹی ہے تم سے بہت سال، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی، تم سٹیا گئے ہو کیا؟ خبردار، اس کا نام بھی اپنی زبان سے لیا۔ وہ وحشت سے بولی، پلیز، وہ میرے دل کی واحد خواہش ہے۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، یہ اس کی محبت تھی۔ ازمیر کا بادشاہ ہوتے آج وہ کسی کے قدموں میں بیٹھا تھا، اگر اسے جاننے والے یہ دیکھے تو 100 بار مرتے 100 بار زندہ ہوتے۔ وہ وہیں تھم گئی تھی اور بیٹھ گئی۔ وہ شخص عام تھا، یہاں کی سلطنت کا بادشاہ تھا، وہ جو اس وقت اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ وہ تو سب حاصل کر سکتا تھا، پھر التجا کیوں؟ کیا چاہتے ہو حفیظہ؟ کیوں؟ مجھے محبت ہے اسے، میرا روا روا اس کا طلبگار ہے، میرے دل کی واحد خواہش ہے وہ، میرے لیے میرا پورا ازمیر ہے وہ۔ ازمیر یا حفیظہ؟ انہوں نے پوچھا۔ ازمیر میری پہلی محبت اور آخری محبت، میری محبت پہلی ہو یا آخری، چھوڑی نہیں جاتی۔ وہ مسکرانے لگی، تم ہمارے اس چھوٹے سے سبق میں پاس نہیں ہو پائے، جاؤ می، اپنا کام کرو، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ چلایا تو سارے گارڈ اندر بھاگے، وہ ڈر گئی تھی۔ نکلو باہر، اب اندر مت آنا، میں مر بھی گیا تو بھی نہیں۔ وہ دوڑا اور پھر وہاں سے خاموشی چھا گئی۔ وہ ان کے قدموں کو ہاتھ لگا گیا تھا، ویسے میری ہے، میں مر کر بھی اس کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھوں گا، آپ اسے مجھے دیں یا نہیں، لیکن یہ جان لے کہ میری مہر لگ چکی ہے اس پر، وہ میری تھی اور مستقبل میں بھی میرے نام سے جانی جائے گی۔ اگر وہ میری نہیں ہوئی تو پورا ازمیر کیا، پورا ترکی میں بھی کوئی ہمت نہیں رکھتا اس کے پاس بھٹک بھی آئے۔ وہ ساری عمر والٹ کے نام سے پر جیے، وہ عجیب جنونی ہو گیا تھا۔ میرا جواب بھی نہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں عزت سے سب چاہتا تھا، یہ اس کی محبت تھی کہ یہاں تک چلایا تھا، یہ اس کی دیوانگی تھی کہ وہ اس کے قدموں پر جھک گیا تھا۔ اس سے زیادہ میں سلالا اپنے آپ کو نہیں جھکا سکتا، چاہیے بچا سکتی ہیں تو بچا لیں، ہم ڈھونڈ لیں گے اسے، آپ کو ضرورت نہیں ہے ہم سب سے دور رہیں۔ وہ بولی تو مسکرا لی، وہ واپس مڑ گیا۔ میں انتظار کروں گا۔ واپسی پر جاتے اس نے زریز کو دیکھ کر مسکراتے اچھالی تھی۔ وہ اس کے جانے کے بعد وہیں بیٹھ گئی تھی، وہ کچھ نہیں سوچ پا رہی تھی۔ زریز والد سے بعد میں بات کرنے کا سوچتے تک آیا تھا۔ آپ کو منظور ہے کہ آپ کو کیا منظور ہے؟ وہ جاننا چاہتا تھا، تب ہی کچھ کر پاتا حفیظہ جو چاہیے تھی۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا، اس شخص کی آنکھوں میں محبت کا عکس دیکھ سکتی تھیں وہ، ایسے ہی نہیں کوئی جھکتا کسی کے لیے، محبت ہی تو ہے جو بادشاہ سے فقیر بنا دیتی ہے انسان کو۔ آپ احمد سالار کو ویزا دے سکتی ہیں، تم بتاؤ، اگر میں کہوں میری طرف سے ہاں اور والٹ کی ضمانت میں دیتا ہوں، پھر تم اسے جانتے ہو؟ آج وہ حیران پریشان ہو رہی تھی۔ دوست ہے میرا، اس کے سارے کیس میں دیکھتا ہوں اور وہ سچ کہہ کر گیا ہے، میں سب پہلے سے جانتا ہوں، آپ سے بات کرتا، لیکن وہ خود آ کر جب مانگ گیا ہے تو اب آپ کا کیا فیصلہ؟ مجھے منظور ہے۔ ان کا جواب سنتے وہ مسکرایا، اچھی گیم کھیل گیا ہے سالہ، بس ٹھیک ہے، پھر آپ مطمئن ہو جائیں، وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، 24 گھنٹے نہیں، وہ 6 گھنٹوں میں اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ وہ کہتا، ان کا ماتھا چومتا ان کے پیچھے ہٹ گیا، رب العالمین سب میرے بچوں کو بھی حفاظت فرما۔ اور پھر فاخرہ بیگم نے اپنے سارے ریسیوس لگائے تھے، ریسورسز لگائے تھے، لیکن اپنی پوتی کو نہ پا سکی تھی۔ پھر صبح سے دوپہر اور پھر شام سے رات ہوگی، اپنا فون چیک کرتے وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ ازمیر کی اثر خوبصورتی پر تو زخم بھی کافی بھلا لگ رہا ہے، نہیں؟ انہوں نے والد کا نمبر زریز سے لیتے ہی اسے فون ملایا۔ اسے ڈھونڈو، وہ سسکتی سے ڈھونڈ چکا ہوں میں، میرے پاس ہے وہ، بالکل ٹھیک ہے، آپ سب فوراً پہنچیں، مجھے وہ میرے نکاح میں چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ اور وہ تصویر سب ہٹا دی گئی ہے، اس نے اور کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اور پھر انہوں نے دیکھا جیسے چند منٹوں میں ہر پلیٹ فارم سے اس کی تصویر ہٹا دی گئی تھی، جسے لگے اچھی 18 منٹ میں ہی ہوئے تھے۔ وہ
واقعی والٹ تھا۔ والٹ نے اس کی تصویر ہٹاتے ہی اپنی گاڑی کا رخ اس کے فارم ہاؤس کی طرف کیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ وہیں ہوگا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے وہاں کی ایک چیز تباہ کر دی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ رکا، اسے فون آیا تھا خاکوانی کا۔ اس نے رومان کو اشارہ کیا تو اس رومان نے فون لیپ ٹاپ سے اٹیچ کیا۔ ہاں تو والٹ، کیسا لگا میرا غار؟ اور دیکھو یار، میرے فارم ہاؤس کو بگاڑ دیا تم نے۔ اتنی مہنگی چیزیں رکھی تھی اس میں وہاں۔ وہ لڑکی واپس کرو مجھے۔ ہاں جلدی پہچان گئے ہو۔ خیر مدعے پر آتے ہیں، پہلے بتاؤ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ موت۔ والٹ پھنکارا تو دوسری طرف پل کی خاموشی چھا گئی تھی۔ اب تک تو اس کے جسم کہنا چاہیں کس بکواس نہیں۔ بولو کیا چاہیے؟ وہ دھاڑا تھا۔ لڑکی واقعی اہمیت رکھتی ہے تو سنو، مجھے میرے اڈے واپس چاہیے۔ ان کی تو راکھ ہی مل سکتی ہے تمہیں۔ والٹ نے کہتے فون کاٹ دی کیونکہ اس کا کام ہو چکا تھا۔ وہ اس کی لوکیشن ٹریس کر چکے تھے۔ وہ سیاہ عمارت کے آس پاس ہی تھا۔ اس نے دماغ لگایا تھا کہ والٹ پورا ازمیر گھومے گا لیکن کبھی سیاہ عمارت کے آس پاس کے علاقے کو نہیں جانے گا، اور یہیں سے غلطی ہوئی تھی۔ والٹ اگلے 10 منٹ تک وہاں تھا لیکن نامحسوس انداز میں اس کے لوگ پھیل چکے تھے۔ وہ اندر بھی پچھلے دروازے سے گیا تھا، دوسری طرف خاکوانی بوکھلا گیا تھا۔ والٹ نے اس کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ مطلب اس کے لیے یہ لڑکی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنی ہی گیم میں پھنس گیا تھا۔ اس سے ہیلی کاپٹر منگوایا تھا، اب وہ اس لڑکی کو لے کے یہاں سے نکلنا والا تھا۔ والٹ نے آدمی کو دیکھتے ہوئے لڑکی کو وہیں پھینکتے خود ہیلی کاپٹر کی طرف بھاگا تھا۔ گارڈز نے اس کے ہیلی کاپٹر کا نشانہ لینا چاہا جو ہوا میں ہلکا سا گھوم رہا تھا۔ والٹ کے اشارے پر سب تھم گیا۔ اس نے دشمن کو جانے دیا تھا، یعنی دشمن کو فرصت میں بے رخی کی موت مارنا چاہتا تھا۔ اس نے اویزا کو تھاما اور واپس سیاہ عمارت لاتا اپنے کمرے میں لٹایا اور اس کو اپنے کمفرٹ میں چھپا گیا تھا۔ وہ صرف انتظار کر رہا تھا۔ تصویر کو 15 منٹ میں ہٹوا چکا تھا۔ خاکوانی کا ہوم ورک اچھا نہیں تھا، شاید وہ جانتا تھا کہ کس پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ والٹ نے اسے 2 گھنٹوں کے اندر جا لیا تھا۔ وہ صرف زریز کے فون کے انتظار میں تھا اور اس کا انتظار ختم ہوا اس کا نمبر دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ تو ابھی رک بھی سکتا ہے۔ اس سے میسج مشغول ہوا تو اس کے ماتھے پر کرنے پڑی تھی۔ اچھا تو سالہ رکا تھا اس پارٹی میں جس میں تیری بیوی نے ساڑی اوقات میں رہ زریز کا میسج موصول ہوتے ہی والٹ کا قہقہ گونجا تھا، اور اس کے بعد اس نمبر نے والٹ کو بلاک کر دیا تھا۔ واپس آیا، اویزا کو دیکھا۔ اس کے بال ہٹائے، اس پر جھکنا چاہا تھا لیکن رک گیا تھا۔ اب بس ایک بار ہی تفصیل سے تمہاری روح میں بسوں گا میں البرٹ، وہ اسے کہتا باہر نکل گیا۔ پھر زریز دادی کو لیتا وہاں آ گیا تھا۔ دادی چاہتی تھی کہ ماں کو ہوش آ جائے تب اس کی موجودگی میں نکاح ہو، لیکن زریز ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہ جانے کب تک ہوش میں آتی اور والٹ کو اتنی دیر وہ روک نہیں سکتا تھا۔ اس کی بہن پر وہ شخص اگر حق جتا رہا تھا تو اس کا ایسا کرنا بنتا تھا۔ وہ بھی شاید اویزا کو ڈھونڈتا تو اتنی جلدی ڈھونڈ نہ پاتا۔ اس کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا کیسے؟ وہ بھی یہ مشکل مرحلہ تھا۔ اویزا مل چکی تھی، نکاح ہو گیا تھا۔ وہ اسے ملتا، اسے پیار دیتا، دوبارہ آنے کا کہتا، دادی کو لے کر چلا گیا۔ وہ ماں کو دیکھنے آیا تھا، اس کی حالت نہ تھی کہ اسے یوں چھوڑ جاتا۔ زریز اس کے پاس آیا، اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنا سر تھام کر آنکھیں جھپکی یہاں وہاں دیکھنے کی کوشش میں تھی۔ تم اپنی شرٹ اتارو، وہ اس کی طرف انگلی اٹھاتی بولی۔ وٹ نان سینس! زریز نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، یہ مجھ پر زیادہ اچھی لگے گی۔ اتارو اسے، وہ چیخی تو وہ اس کے نزدیک آیا تھا۔ تم پر اچھی لگے گی یہ مانتا ہوں میں، لیکن ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اس کا سر دوبارہ تکیے پر رکھتا بولا، مجھے تمہارے ساتھ سونا ہے۔ نہیں سونا، وہ سر زور شور سے نفی میں ہلاتی بولی۔ آگے تو جیسے محترمہ میرے ساتھ سوتی ہیں، صبح ہوش میں میرے کمرے میں میرے نزدیک خود کو دیکھ کر شاید تم خودکشی ہی کر لو۔ ہاں میڈم، ابھی کچھ کام ہے، خاموش رہو۔ وہ جلدی آ جاؤ، وہ ضدی لہجے میں بولی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ میرا سر دبا دو پلیز، ماں نے آنکھیں ٹپٹپاتے معصومی سے کہا تو اس نے اسے گھورا اور پھر آہستہ سے اس کا سر دبانے لگا۔ ساری ناراضگی اور غصہ ایک طرف رکھ کر وہ اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اسے انتظار کرنا تھا کب اس کا نشہ اترے۔ اسے والٹ پر بھی غصہ آیا تھا۔ وہ کیوں نشہ آور ڈرنکس رکھواتا تھا کلب میں، لیکن کلب بنائے ہی کس لیے جاتے ہیں؟ غلطی اس کی بیوقوف بیوی کی تھی۔ حالات کیسے بھی ہو سکتے ہیں؟ اب تک اس شخص کا اسے ہاتھ لگانا نہیں بھولا تھا۔ ماں صحیح کہتی تھی، وہ ایک ٹپیکل مرد تھا، اپنی بیوی کے لیے پوزیسو اور حساس، اور بیوی بھی وہ جو بچپن کی محبت تھی اس کی ایک تکلیف پر وہ بھی کڑا اٹھتا تھا۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر گئی تھی تو اس سے دور اٹھ کر میز پر آیا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنا کام کرنے لگا۔ وہ ہمیشہ ایسی ہی ظالم رہی تھی، اس کے پاس آتے اس کے ساتھ کو جگاتی تھی اور پھر اپنے عمل سے اسے جلا کر بھسم کر دیتی تھی۔ اسے طرف کا بدلہ سود سمیت لوں گا تم سے ماں۔ اس نے سر تاپ پڑی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ ہوش تب آیا جب اپنے پیچھے کسی وجود کا گمان ہوا۔ اس نے گردن موڑی تو وہ آنکھیں مسلسل کھڑی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے سونے کو بولا تھا نا۔ وہ گرنے لگی تو زریز نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی چمک زریز سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ وہ پہلی بار خود کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ تمام کامل جزاب زریز دلاور کے پاس ہوں گی، حق سے۔ جس راہ کا مسافر میں ہوں تم نے بھی وہاں قدم رکھ دیا ہے۔ اب بس دیکھنا یہ ہے کہ تم کتنی جلدی ہار مانتی ہو۔
ماں نے ہاتھ بڑھاتے اس کے قریب آنا چاہا، وہ چاہ کر بھی اس کے ہاتھ جھٹک نہیں پایا تھا۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ اسے گود میں بٹھاتا، ٹانگیں میز پر رکھے، زار کام مت کرو، مجھ پر دھیان دو۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بولی۔ وہ لمحہ لمحہ اسے حیران کر رہی تھی۔ کیوں تمہیں پسند نہیں ہو نا؟ اس کی آنکھیں مسلسل مسکرا رہی تھی۔ تم مجھے ابھی بھی پسند نہیں ہو، لیکن میرے دل کو تو آ گئے ہو نا۔ تم مجھے ایسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، شاید نشے میں انسان سب سچ بولتا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آج خلاصوں کی رات تھی۔ لیکن تم تو ریان سے محبت کرتی ہو نا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس نے تیزی سے سر نہ میں ہلایا تھا۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، بس دوست ہے۔ وہ بھی برا ہے بہت۔ میں نے اسے 1000 بار بلایا، وہ نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسے آئی لو یو بولوں، لیکن میں کیسے بولوں؟ میں نے کبھی اسے محبت نہیں کی۔ ماں مت بھولو، دادی کو تم نے کہا تھا کہ تمہیں الیان سے محبت ہے۔ وہ میری ضد تھی، مجھے تم پسند نہیں تھے تو میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مجھے الیان کے نام کا سہارا لینا پڑا۔ کیوں نہیں چاہتی تھی؟ دادی نے مجھ پر تمہیں فوقیت دی تھی، اور اب ہمیں پسند ہو۔ اور یہ بات تو پہلے ہی جانتا تھا کہ اسے الیان سے محبت نہیں ہے، صرف اٹیچمنٹ ہے۔ لیکن وہ بھی کیوں؟ اسے یہ بات ناگوار گزری تھی۔ وہ اس کی بیوی ہو کر کسی کو بلائے، یہ بات اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ الیان کے بارے میں اس نے ساری انفارمیشن لے لی تھی، اور اسے پتہ لگا تھا کہ الیان وہی ہے جس کا ماں کے لیے اس نے سر پھاڑا تھا۔ اس لڑکے کو ماں چاہیے تھی، لیکن پھر یہاں ترکی آتے ماں کو پانا چاہا تھا اس نے، لیکن محبت سے یہ ممکن نہ تھا۔ زریز نے اسے رابطہ کر کے بتا دیا تھا کہ اس کے نکاح میں اور بچپن کی ہوئی اس غلطی پر اس سے معافی بھی مانگی تھی۔ الیان سمجھ گیا تھا سب، اس لیے وہ واپس چلا گیا تھا، لیکن دل سے ماں کو نکال نہیں پایا تھا۔ شاید اسے پہلے ہی دل پر باندھ لینا چاہیے تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نکاح میں ہے اور اسے بس اچھا دوست سمجھتی ہے۔ ابھی بھی وہ انہیں ابھی بھی نہیں پسند، وہ کہتی مسکرائی تھی، لیکن آنکھیں بھی ابھی بھی بند تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماں نے آنکھیں کھولی اور پیچھے ہوتے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسکرائی، لیکن جواب میں وہ مسکرا نہ سکا۔ وہ جانتا تھا وہ نشے میں ہے، نشہ ختم ہوتے ہی وہ اس سے پھر سے وہی دوری بڑھتے گی۔ کیا اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے؟ اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا تمہیں ترکی زبان نہیں آتی؟ میں نے کہا میں تمہیں کس کرنا چاہتی ہوں، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ اٹھ اور جا کر اپنے کمرے میں سو، سنجیدگی سے کہنے لگا تھا۔ اس نے منہ بسورا، پھر اس کی شرٹ کے کالر کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ ساکت سا بس اس کی ہر حرکت کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ تم بہت پیارے ہو، لیکن بس میرے ہو، وہ کہتی اس پر جھکی تو اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں نے کہا تھا نا تم اس غربت پر ترسو گی ماں، اس نے دل میں سوچتے مسکراتے دوبارہ آنکھیں کھولی تھی۔ اس کے گالوں کو عقیدت سے چوم رہی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں کو، ماتھے کو، ناک اور ٹھوڑی پر آخری بوسہ دیتے اس نے گہرا سانس بھرا، جیسے لمبی دوڑ سے آئی ہو۔ بس ابھی کے لیے اتنا ہی۔ زار، اس کا ہر بار زار پکارنا اس کے دل میں نئی آگ جلا جاتا تھا۔ آج میں تمہیں کیسی لگ رہی تھی؟ اس کا اشارہ اپنے حلیے کی طرف تھا جو آج اس نے اپنایا تھا۔ آئندے کے بعد اس حلیے میں تم گھر سے نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ گرایا تھا تو یا تمہارے سامنے پہن سکتی ہوں؟ وہ آنکھیں ٹپٹپاتی بولی، اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاں، اس نے کہا تو اس کی گردن میں باہیں ڈال کر وہ اسے آج بے حال کرتی تڑپا کر مارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بیوی بندہ بشر ہوں، بھٹک سکتا ہوں، لیکن بھٹکنا نہیں چاہتا، کیونکہ تم خود آؤ گی میرے پاس، اس لیے اٹھو، جا کر سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم بھی آؤ۔ اس نے کہا تو ناچار سے اٹھنا پڑا۔ یہ تو طے تھا آج وہ اس کے بغیر سونے والی نہیں تھی۔ زریز اس کے ساتھ لیٹا، لیکن وہ اس کے ساتھ چپک کر لیٹی تھی۔ زریز نے اس کے سونے کا انتظار کیا، پھر اس کی گہری سانسوں کو محسوس کرتے اسے دور کر کے لیٹا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی کچھ دیری گزری تھی جب اسے سسکی کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً اٹھا، اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ابھی تک وہ ہوش آ گیا تھا، لیکن اپنے گھر والوں کو، اسے عمارت اور خود کو والٹ کے کمرے میں دیکھ کر وہ حیران تھی۔ اس کی دادی نے اسے مختصر بتایا تھا کہ کیسے والٹ نے اسے خاک پانی سے بچایا تھا اور یہاں لایا، پھر نکاح۔ وہ اتنی بچی نہ تھی، شادی جیسے رشتے کو نہ جان پاتی، لیکن وہ ابھی راضی نہ تھی۔ والٹ نے اس کا انکار سنتے ہی سب سے پہلے سب کو باہر بھیجا اور اس کے نزدیک آیا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ ڈری سہمی بولی۔ تم سے شادی کا انتظار۔ تم نے سوچ کیسے لیا مجھ سے دور ہو پاؤ گی؟ تم پر پہلے سے ہی والٹ کے نام کی مہر لگ چکی ہے، اب تم خود کو والٹ سے رہا نہیں کروا سکتی۔ میں مر جاؤں گی بس اس کی، اور اگر تم نے میرے علاوہ کسی سے بات بھی کی تو میں خود تمہیں مار ڈالوں گا۔ دھارا تو وہ سہم گئی تھی، کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے تھے۔ انکار کرنے والی ہو؟ ہاں، وجہ بتاؤ۔ ہاں، مجھ سے بہت بڑے ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ وہ بولا تو وہ لاجواب ہوئی۔ کوئی ٹھوس وجہ بتاؤ، مجھے کسی کھیل کا حصہ نہیں بننا۔ وہ بولی تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ فی الحال نکاح میں مجھے قبول کرو، اپنے اینجل کو موقع دو، اور مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے واپس جانا ہے۔ ویزا رحمان، اگر تم نے منع کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے کہا تو ویزا کے قدم باہر جاتے رکے تھے۔ مجھے اتنی بچی مت سمجھے، تو چلو مدعے پر آتے ہیں۔ تم میرے قریب آ چکی ہو، مجھے کس کر چکی ہو، اور ان سب کے ثبوت میرے پاس ہیں۔
मैं वो सब मीडिया पर नशर करके तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड साबित कर देता हूँ। तुम्हारी अपनी फैमिली तुम्हें झूठा समझेगी, तुमने इन्हें धोखा दिया एक नामहरम के करीब जाकर, और वो तो हैरान ही रहेगी थी। हाँ या ना, तुम ऐसा नहीं करोगे एंजल? हाँ बोलो। मैं चाहता दुनिया तुम्हें वॉलर की गर्लफ्रेंड के नाम से जाने, क्योंकि इससे तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली खतरे में आ जाएगी। मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखना इसके बाद तुम अवेज़ा रहमान के एंजल नहीं रहोगे। वो बोली तो वैसे सख्त निकाह से घूर कर बाहर निकल गया। निकाह की रस्म खुश असलूबी से हुई थी और वो अवीज़ा रहमान से अवीज़ा अमर सलार बन गई थी। दादी मुझे घर जाना है। निकाह होते ही खड़ी होगी। तुम कहीं नहीं जा सकती अलबत् इसकी जान को खतरा है अब, क्योंकि खाकवानी अब भी आज़ाद है। अगर इसकी हिफाजत कर सकते हो तो जाओ, अगर इसे एक भी खरोच आई तो तुम सब की को जान से मार दूंगा। तुम से बात करो। जुरैज चीखा तो वॉलर ने आईब्रो उचकाई। जो अवेज़ा के कहेगी वही होगा। दादी ने एकदम फैसला किया तो सबकी नज़रों का रुख अवेज़ा की तरफ था। अवेज़ा ने घबरा कर वॉलर को देखा तो वो मुस्कुरा दिया। पुरसरार मुस्कुराहट से पहली बार इसकी मुस्कुराहट से डर लगा था। उसकी नज़रों का मफ़हूम समझ गई थी। वो यहाँ से जाती भी तो अपना कहा सच कर देता। बेशक मैं मीडिया पर नहीं, लेकिन इसकी फैमिली के सामने था, और वो अपनी दादी का सर झुका हुआ नहीं देखना चाहती थी। दादी, मैं आपसे मिलने आऊँगी कल, वो कहती ऊपर की तरफ भाग गई थी। तो मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ दादी के करीब आया, झुका था। किचन से ये मंजर देखता है। शेफ आंखें फाड़े इन्हें देख रहा था। इसने अजमीर को झुकाना सिखा दिया था और खुद झुकना नहीं, लेकिन आज एक लड़की से झुका गई थी। मैं इसका ख्याल रखूंगा, वादा रहा। इसने कहा तो उन्होंने इसके सर पर हाथ रख दिया। वो बच्ची है, बहुत नखरे करती है। वो बताने लगी, मैं सब पूरा करूँगी, पूरा करूँगा, और जिस दिन वॉलर की जिम्मेदारी में कोई गलती महसूस करेंगी, मैं इजाज़त देता हूँ आप इसे यहाँ से लेकर जाएंगी। इसने कहा तो दादी मुतमिन होकर इसके सर पर हाथ रख गई थी। जुरैज की वो बहन थी, छोटी, जान से प्यारी, लेकिन वो मुतमिन था क्योंकि वॉलर को वो अपने से नहीं, वो सालों से जानता था। इसमें तब्दीली महसूस करते इसने इस पर नज़र रखी थी, और ये जान के इसे झटका लगा कि वो एग्ज़ाम में दिलचस्पी ले रहा है। और फिर कर की तो वॉलर ने इसे इसकी बहन मांगी थी, और वो मुस्कुरा कर इसे गले लगा गया था। जुरैज से मुस्कुरा कर वॉलर को देखा और आंखें दबाता बाहर निकल गया था। इनको खैराबाद कहते वो ऊपर गया, जहाँ वो लड़की जिसने इसके घर के साथ इसके दिल को तस्खीर कर लिया था, वो ऊपर गया तो बेड पर बैठी रो रही थी। इसके गाल सुर्ख हो गए थे। वो दरवाज़ा बंद करता इसके पास गया, झटके से खड़ा किया। वो मुश्किल इसके सीने से बची लगी थी। किस बात का रोना आ रहा है? तुम्हें मर गया है कोई? दूर रहो तुम, बोलना अब से मुझे, नहीं तो ज़ुबान गुद्दी से खींच लूँगा। मुझे नहीं पता था, जैसे मैं फरिश्ता समझ रही थी, शैतान निकलेगा। वो इस वक्त कहीं से भी 17 साल बच्ची नहीं लग रही थी। वो 20-22 साल मैच्योर लड़की लग रही थी। क्या शैतानी दिखाई है मैंने? वो खुद बजब करता बोला। मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया, कहने को वो लट अजमीर का बादशाह है, लेकिन निकले तुम वही गाँव के रवाती मर्द ही। गाँव का रवाती मर्द ही समझा। मुसलमान मर्द अपनी बीवी के लिए ऐसे ही होता है। मुझे रवाती कहो या कुछ भी, मुझे नफरत है तुमसे। चीखी थी। वॉलर ने इसकी कमर में हाथ डाले से खुद से बिल्कुल चिपकाया था। इतने बड़े अल्फाज से मत बोलो। पछताओ की नफरत सिर्फ मैं करता हूँ। इस जज्बे पर मेरा अख्तियार है जो मैं लोगों को नहीं देता। दूर रहो मुझसे। वो फिर चीखी। वो तो वॉलर ने झटके से छोड़ा और हाथ हवा में बुलंद किए, जैसे कह रहा हो आपका हुक्म सर आंखों पर। वो गिरते गिरते बची थी। मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करूँगी। वो रोते हुए थक गई थी। मोहब्बत, इश्क और दीवानगी तुम सब करोगी और मुझसे करोगी अवेज़ा रहमान। ये बात जान लो, क्या चाहिए बदले में? बोलो। तुम्हारा दिल दुखाया, आज पहला और आखिरी मौका दे रहा हूँ। बोलो क्या मांगना चाहती हो, लेकिन इसके बाद तुम नफरत जैसा कोई घटिया लफ्ज़ कम से कम मेरे सामने तो इस्तेमाल नहीं करोगी। मुझे भरोसा नहीं है आप पर। इसने कहते वॉलट ने तम मुस्कुराना नज़र से देखा, जैसे इसे दाद दे रहा हो। मांगो, वादा करो दोगे? मैं वादा नहीं करता, करके दिखाऊंगा। मेरे 18 होने से पहले तो मेरे नज़दीक नहीं आओगे। और अमर सलार को ज़िंदगी का पहला झटका लगा था। ये बकवास है वो दाड़ा, तुम मुकर नहीं सकते। आखिर तुम मैन ऑफ योर वर्ड्स हो। मुझे मंजूर है, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा। ये 6 महीने हैं, आज़ाद रह लो। इसके बाद तुम मैं एक सांस भी तुम्हारी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। वो कहता साथ पड़े मेज़ पर से भारी गुलदान को हाथ मार कर गिराता दरवाजे से निकल गया था। वो वहीं थमी बैठी रही। चंद लम्हों में क्या हो गया था? वैसा को बस ये याद था कि किसी ने पीछे से इसके हाथ में रुमाल लिए इसके मुंह पर रखा था जब वो घर में दाखिल हुई थी, और इसके बाद से कुछ याद नहीं रहा। वो रोते हुए सो गई थी। इससे ज़्यादा सकत ना थी इसकी। वो नाजुक जान इतना बोझ नहीं उठा सकती थी खुद पर।